کے خدشات آج کے نوجوان کا پیچھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ نوجوان جو بہت اچھے ماحول کا تھا، اچھے کردار کا تھا، اس نوجوان کو بھی خطرات کی زد میں آنے کے بہت قوی امکانات ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آج یہ جوان بہت اچھا تھا، کچھ دنوں بعد یہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ میں مثالوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، بات بہت کرنی ہے، اسے میں شارٹ کر کے عرض کرتا ہوں۔ میں نے خود اس جوان کو دیکھا جو ایک زمانے میں مسجد میں امامت کرتا تھا، آج وہ کھل کر کے کہتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں۔ ٹھیک، میرے پاس وہ امام صاحب آئے جس امام صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے 30 سال ہو گئے امامت کرتے ہوئے، 25-30 سال۔ آج میرا بیٹا جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ آ کر مجھ سے کہتا ہے ڈیڈیا چگئی ترہ بری نماز پڑھنا تک وشتنا خدا چاہ کنتے تھے۔ یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جب میں نہیں سب نے سنا کہ ایک مسلمان گھر کی بیٹی بہت فخر کے ساتھ کہتی ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں نے کچھ اور کیا، اور کسی اور راستے پر جا کر کے وہ ٹیکا لگا کر کے میڈیا کے سامنے آ کر کے فخر کر رہی ہے، یہ کیا کس چیز کا انڈیکیشن ہے؟ تو ہمارا بہت بڑا کیس، اہم ترین کیس اس وقت کیا ہے کہ ہماری نئی جنریشن اس تباہی سے بچ جائے جس تباہی کے خطرات چاروں طرف سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ خطرات کیوں ہیں اور وجوہات اس کے کیا ہیں، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مجھے جو شارٹ میں بات عرض کرنی ہے تو میں اسی کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر کمیونٹی کو، جیسے ہر ٹاپک کو ٹھیک ایڈریس کیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے بار بار صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صرف جوانوں کو ایڈریس کیا ہے، بار بار۔ لیکن انداز اس کا یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جوانوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شانوں کو ایک واقعہ بیان کریں گے، مقصد ہوتا ہے جوان کے سامنے رول ماڈل لانا۔ مثلا اللہ تعالیٰ شانوں کوئی نبی کا واقعہ بیان کریں گے، اس نبی کے واقعے میں اس کی جوانی کو ہائی لائٹ کریں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شانہ کسی قوم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس قوم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہم جانتے ہیں وہ کون سی قوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کے واقعے کو اس لیے بیان کر رہے ہیں، اس میں ہائی لائٹ کرنا ہے جوانوں کے لیے رول ماڈل کو۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں اہتمام کیا کہ میں اپنی امت کی نئی بچوں کے لیے الگ سے ان کے مزاج کے مطابق سبجیکٹ لاؤں گا۔ میں شارٹ میں اس کی مثالیں برس کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا ہے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ شانوں فرماتا ہے ایک ملک ہے، اس ملک میں سارا ملک جو ہے وہ برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس ملک میں شرک ہے، کفر ہے، ڈانس ہے، میوزک ہے، عیاشیاں ہیں، بدکاریاں ہیں۔ ان میں ایک جوان ہے، ایک لڑکا ہے جو اس تمام سے بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام سے بچا ہوا ہے، وہ پورا ملک اس کے خلاف ہے اور یہ اکیلا جوان ہے، ٹھیک۔ اب وہ سارا ملک کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس برائی سے نکل آئے۔ بس یہ ٹکراؤ چل رہا ہے۔ اس ٹکراؤ میں اب اللہ تعالیٰ شانہ ایک جگہ جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی محفل میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ جو ہم نے سنا ہے ایک نیا نوجوان نکلا ہے، وہی نوجوان ہم کو چیلنج کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا راستہ صحیح نہیں ہے، وہی نوجوان ہے جس نوجوان نے ہمارے خلاف محاذ کھڑا کیا ہے۔ تو اس کی جوانی کو ہائی لائٹ کیا۔ سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک جوان کے بارے میں، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام بتاتے ہیں کہ وہ ابراہیم ہے۔ سمعنا فتن، جوان کا یہ لفظ اس لیے لایا گیا تاکہ بعد میں پڑھنے والے جوانوں کو لگے کہ ہمارے رول ماڈل لایا جا رہا ہے سامنے۔ پھر ابراہیم السلام کا واقعہ کیا ہوا ہے وہ لمبا ہے، مجھے وہ واقعہ بیان نہیں کرنا، مجھے صرف ریفرنس دینا تھا اس ٹاپک پر کہ اللہ تعالیٰ شانہ جوانوں کے لیے کیسے رول ماڈل لا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہیں، اتفاق سے ان کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا، اس کے بہت سارے واقعات پیش آئے جن واقعات کو مجھے اس وقت بیان نہیں کرنا ہے۔ جب وہ نکل گئے ہیں تو 7-8 دن پیدل چلنے کے بعد دوسرے ملک میں پہنچے، اور جس دوسرے ملک میں پہنچے ہیں وہاں ان کے پاس کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے یہ بات ابھی طے نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک وہ چشمے کے کنارے، ایک کنویں کے کنارے بیٹھ کے سوچتے رہے کہاں جاؤں گا اب میں، کیونکہ اکیلے تھے اور نئے ملک میں تھے۔ اس
اس کنویں پر اس علاقے کے لوگ آ کر کے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ چند جوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کے آئی ہیں اور سائڈ پر انہیں اپنے جانور رکھے ہیں, اور باقی لوگ آ رہے ہیں مرد, وہ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. یہ سوچتے رہے یہ کیا بات ہے, یہ لڑکیاں کیوں اپنے جانوروں کو الگ لیے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نزدیک آئے, ان سے پوچھا آپ لوگ اپنے جانوروں کو الگ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم عورتیں ہیں, کمزور ہیں, ہم یہ پانی نیچے سے کھینچ نہیں سکتی. یہ مرد لوگ ہیں, یہ دو تین مل کر کے پانی کھینچ لیتے ہیں, اپنی بکریوں کو پلائیں گے, جب یہ نکل جائیں گے جو پانی تھوڑا سا بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے, تب تک ہمیں انتظار کرنا ہے, اور کبھی شام بھی ہو جاتی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا. تو وہ آئے اور مردوں کو الگ کر دیا اور خود اکیلے سارا پانی کھینچا. جس بالٹین کو اس زمانے کے 3 4 آدمی نکالتے تھے, اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نہیں نکالا, اور خوب اچھی طرح ان کو پانی پلا کر کہا جائیے. چنانچہ وہ بچیاں اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر واپس اپنے گھر پہنچی. ان کے والد نے پوچھا بھائی آپ لوگ نے آج بکریوں کو بغیر پانی پلایا لایا, دوپہری کو واپس آ گئی. انہوں نے کہا نہیں, آج تو ہم نے اچھی طرح پانی پلایا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا وہاں ایک جوان آیا ہوا تھا, اس سے اسی طرح سے پانی پلایا, بہت اچھا آدمی لگا ہمیں وہ. اس والد نے پوچھا کہ بھائی کہاں کا جوان تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. والد نے کہا اس کو بلا کر لانا چاہیے تھا تمہیں یہاں. اب ٹھیک ہے. تو اب انہیں میں سے ایک جوان بچی, ایک جوان لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ گئی, اور آ کر کے کہا آپ کو ابا جان بلا رہے ہیں. اب موسیٰ جوان, ان کے ساتھ ایک جوان لڑکی ہے, اور یہ دونوں جنگلوں کے سفر کر رہے ہیں. یہ نہیں معلوم یہ 5 کلومیٹر دور چلنا ہے, یہ 10 کلومیٹر دور چلنا ہے, اور 2 جوان آپس میں چل رہے ہیں. قرآن کریم نے اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس جوان نے کیسے اپنی جوانی وہاں تنہائی میں بچائی. اب جب چلنے لگے تو نالے سے گزرتے, وہاں سے ہوا آ رہی تھی تو ان کی ساڑی گر جاتی تھی, وہاں سے ہوا آتی تھی تو ان کا نیچے کا پاؤں یہ کپڑا ہٹ جاتا تھا. تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کی نظر ان کے بالوں پر اور کبھی موسیٰ علیہ السلام کی نظر ان کے پاؤں پر پڑتی تھی. انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنی نظر کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. ان سے کہا مہربانی کریں آپ پیچھے چلیں, میں آگے چلوں گا, اور بات بالکل نہ کریں. جہاں راستہ دائیں بائیں جانا ہوگا وہاں پتھر پھینک دیں, اور میں ادھر چلتا رہوں گا تب تک جب تک وہاں پہنچیں گے. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو اب وہ جو بزرگ تھے جن کی وہ بیٹیاں تھیں, اس بیٹی نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان طاقتور اتنا کہ 2 3 آدمی وہاں پانی نکالتے تھے, اس نے اکیلے نہیں نکالا, اور امانت دار اتنا ہے کہ راستے میں اس طرح میرے ساتھ یہاں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا جب اتنا اچھا لڑکا ہے یہ, تو اس لڑکے کو کہا بہت اچھا ہے, میری انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں. اور یہ جو بزرگ تھے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ ہائی لائٹ قرآن نے کیا کہ دیکھو کردار کیسے اس نے بچایا. ایسے وقت میں ایک جوان خاتون کے ساتھ سفر کر رہا ہے, اسے اپنی آنکھوں کو بھی بچانے بہت ہی اچھے شریفانہ انداز میں چلتے رہے. ان کی آنکھوں میں گناہ نہیں, ان کے دماغ میں گناہ نہیں. قرآن اس کو نقطے کو اٹھایا صرف جوانوں کے لیے رول ماڈل. قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا بہت ڈیٹیل میں, اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی واقعے کو قرآن نے بیان کیا نہیں کیا شروع سے لے کر آخر تک. اور اس میں چند چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کی. ان میں سے ایک واقعہ وہ بھی کہ یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو بہت زیادہ خوبصورت, اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کی خوبصورتی کے 2 حصے کیے. مردوں کو جتنی خوبصورتی دی جا سکتی اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ ساری دنیا کے مردوں میں تقسیم کر دیا, اور ایک حصہ تنہا یوسف علیہ السلام کو دیا. وہ کیسا حسین ہوں گے وہ. ٹھیک. یورپ میں جب کوششیں ہو رہی تھی کہ ہم یوسف علیہ السلام کے لیے یوسف السلام کی زندگی کی یہ بنائیں گے, فلم بنائیں گے, تو ساری دنیا میں ڈھونڈتے رہے سو خوبصورت سے خوبصورت نوجوان کون ملے گا جس کو ہم یوسف کا ہیرو کا پارٹ دیں گے. وہ ملنا ہی نہیں لگا. تب انہوں نے اپنے خیالات میں سوچا ایسا خوبصورت ہوگا, تو جو ملا بہرحال. یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جس گھر میں تھے وہ گھر کوین کا گھر تھا, ملکہ کا گھر تھا, بادشاہ کا گھر تھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو ملکہ صاحبہ تھی وہ یوسف علیہ السلام کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگی. یوسف بالکل پاک صاف ذہن کے آدمی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے کیا دیکھ رہی ہے. بہت دنوں تک وہ دیکھتی رہی, لیکن یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بالکل پاکیزہ ذہن, ان کو خیال ہی نہیں جاتا تھا کسی غلط چیز کی طرف. لیکن وہ عورت جو ہے وہ غلط انداز سے دیکھتی رہی, یہاں تک کہ جب بہت دن ہو گئے یوسف سمجھ نہیں پائے. تو ایک دن اس عورت نے یہ سوچا کہ جب میرا شوہر اپنے روٹین کے مطابق گھر سے نکلے گا اور وہ اپنے آفس جائے گا اور شام کو واپس آئے گا, تو اسی دن میں اندر اسے بلا کر کے صاف صاف اسے بات کروں گی. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اس نے اندر بلایا, مین گیٹ میں بھی تالا,
اندر والے گیٹ میں بھی تالا، اس کے اندر گیٹ میں بھی تالا، اس کے بعد پھر بیڈ روم میں پہنچایا اور بیڈ روم میں بھی تالا لگا کر کے اب یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی ساری بات کہی، میں کیا چاہتی ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ میں ایک ایسی مشکل صورتحال میں آ گیا ہوں کہ مجھے یا تو برائی کرنی ہے جس کی دعوت مجھے وہیں سے عورت دے رہی ہے، اور یا پھر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بہت مشکل ہے، یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ ایک انسان جوان ہو، خوبصورت ہو، سامنے سے خوبصورت خاتون ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، اور یہاں سے نہیں وہیں سے آفر آ رہا ہو، اس وقت انسان اپنے آپ کو بچائے، بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے ایمان والوں کے گھٹنے ٹک جائیں گے وہاں۔ ایک الگ سے حدیث سناتا ہوں میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی برائیوں سے بچائی ہوگی، اور تیسرے یا چوتھے نمبر پر وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی ہو اور اس کے بعد اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس برائی میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا، اور اپنے آپ کو بچا لیا، تو یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 انسان قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اور انہیں میں سے ہے رجل، ایسا انسان، دعتہ، جس کو دعوت دی، امرأۃ، ایسی عورت نے، ذا منصب و جمال، جو اونچے خاندان کی اور بہت خوبصورت، فقال، تو اس نے کہا انی خشیت اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس عورت نے بلایا کہ تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں کرنا پڑے گا، اس نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا تمہیں ماننا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، میں اپنے آپ کو داغ لگاؤں گا، جو جرم میں سوچ نہیں سکتا تھا، کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم انکار کرو تو جاؤ گے کہاں، ایسے کہاں جاؤ گے؟ تو یوسف علیہ السلام واپس نکلے، تالے لگے ہوئے تھے، اس میں معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک ایک تالا ٹوٹتا گیا، دروازہ کھلتا گیا، یہاں تک کہ جب مین گیٹ پر پہنچے ہیں، دروازہ کھولا ہے تو آگے سے بادشاہ، بالکل اچانک بادشاہ سامنے۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ لڑکا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، پیچھے سے عورت ہے، اس عورت نے اس کو پیچھے سے پکڑا اور کھینچ رہی ہے وہ، اور یہ آگے کو کھینچ رہا ہے اور وہ پیچھے کو کھینچ رہی، اتنے میں گیٹ کھل گیا۔ تو ہکا بکا اس عزیز مصر، اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے سوچا میرا تو پلان فیل ہو گیا، راز فاش ہو گیا، اب مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس نے کہا جتنا خراب ہے یہ لڑکا، اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، اور تم دیکھ رہے ہو۔ بادشاہ حیران، یوسف علیہ السلام مجھ سے بھی زیادہ حیران، پیچھا تو اس نے مجھے کیا اور الٹا مجھے پھنسا رہی۔ اب یوسف علیہ السلام نوکر کی حیثیت سے اس گھر میں تھے۔ آپ سوچیں گے یوسف علیہ السلام اچانک وہاں پہنچے کیسے ہیں، تو چونکہ میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی اس لیے آپ کے ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ بھائی یوسف وہاں کہاں پہنچ گئے تھے اور گھر سے کیسے نکلے تھے، لیکن وہ آپ پڑھیں گے، وہاں پڑھیں گے تو آپ کو سارا وہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت مجھے جو ہے نا وہ صرف وہ چیزیں لینی ہے جو آپ سے جڑی ہوئی ہیں، تاکہ اگلی بات میں سمجھانے کے لیے مجھے میدان ملے۔ یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ، برائی کی دعوت اس خاتون نے مجھے دی، بچانے کی کوشش میں نے کی، کپڑے اس نے میرے پیچھے سے کھینچے، کرتا میرا پھٹا ہوا ہے، اور الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے، حالانکہ میں تو پاک صاف ہوں اس سے۔ عزیز مصر سمجھدار انسان تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسے چہرہ دے کر، تو آپ جانتے ہی ہیں چہرہ بتا دیتا ہے، ٹھیک، یوسف علیہ السلام کا معصوم چہرہ اور زلیخا کا وہ بگڑا ہوا اور برا چہرہ، دونوں کو سمجھ گیا وہ کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر بہرحال بیوی ہے، اس لیے بیوی کے مقابلے میں وہ اپنے غلام کو تو نہیں مان سکتا تھا۔ بہرحال وہ خاموش رہا۔ یوسف علیہ السلام سٹپٹا کے حیران رہ گئے، پورے محل میں خبریں پھیلنے لگی کہ صاحب ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوا ہے، اور غلام نے جو ہے وہ ملکہ کو چھیڑ دیا ہے، اس کو سزا لگنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے رہے، یا اللہ میں بے کسی کے عالم میں ہوں، میرا کوئی صفائی دینے والا نہیں ہے، اس گھر میں نوکر ہوں میں، مجھے نہیں معلوم تھا میرا پیچھا اس طرح سے ہوگا، میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، یہ الٹا میرے سر الزام آ گیا، اب آپ ہی۔ تو بعد میں ان پر وہی ہوا کہ اس خاندان میں چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے سے پوچھو غلطی یوسف کی ہے کہ غلطی زلیخا کی۔ چاچ اس بچے کو لایا گیا، اس نے کہا یہ دیکھو کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا آگے سے پھٹا ہوا ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو غلطی زلیخا کی ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو غلطی یوسف کی ہے۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر،
جب انہوں نے کرتا دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو پتا چلا کہ غلطی زلیخا کی ہے، وہی پیچھا کر رہی تھی. لیکن چونکہ راز کھل گیا تھا، وہاں کی جتنی ہائی سوسائٹی تھی، اس پوری ہائی سوسائٹی میں یہی تذکرہ چل رہا تھا کہ صاحب ہمارے بادشاہ کی ملکہ کوئین اپنے نوکر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے. شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. جب زیادہ تذکرہ ہوا تو اس نے بہت ساری لیڈیز کو جمع کیا اور کہا یوسف کو کہ تم ان کو پانی پلاؤ. اور تمام عورتوں نے جب دیکھا تو سب حیران ہو گئی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر. انہوں نے اب ان تمام عورتیں اس کا پیچھا کرنے لگی. تو یوسف علیہ السلام سوچیں خدایا پہلے تو میں بالکل معصوم تھا، ایک کا بھی میرا پیچھا نہیں تھا، اب تک تو ایک میں پیچھا کر رہی تھی، اس سے میں بچتا رہا اب تک، اب یہ ساری عورتیں میرے پیچھے کر رہی تو میں کیسے بچوں گا؟ تو یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر بدکاری میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. ربی السجن احب الیہ، یا اللہ جیل جانا مجھے پسند ہے مگر یہ برائی میں نہیں کروں گا. چنانچہ وہی ہوا، یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا گیا 7 سال یا 12 سال. جرم قرآن نے اس واقعے کو کیوں اٹھایا؟ جوانوں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ دیکھو اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھی ہوا ہے. اور آگے قرآن کریم میں واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا. ہم نہیں جانتے اصحاب کہف کون لوگ تھے، نہ ہسٹری میں کہیں تذکرہ ہے، مگر قرآن اس کو کیا بیان کیا؟ ایک پورا ملک ہے، اس پورے ملک میں کفر ہے، شرک ہے، بدکاریاں ہیں، آوارگیاں ہیں، سارے جرائم ہیں، لیکن چند جوان بچے ہوئے ہیں اس سے. اب پورے ملک کے لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ہم جیسے بن جائیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ اس خرابی سے نکل آئیں. اس جنگ میں جب لڑکوں نے محسوس کیا کہ ہم ان کو نکال نہیں سکیں گے لیکن یہ ہم کو اپنے رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لڑکوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نکل جاؤ یہاں سے اور پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوگا. فی الحال ہمیں کل صبح تک کی وارننگ دی گئی ہے، اگر ہم واپس ان کے ساتھ اگر ہم ان کے کلچر میں نہیں آئے اور اگر ہم نے ان کا سب کچھ ایکسپٹ نہیں کیا تو ہمیں نہ جانے کیا 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 جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں یہ نکل جانا چاہیے. چنانچہ رات کو نکل گئے، یہ 7 یا 8 جوان تھے اور نکل کر کے غار میں چلے گئے. قرآن نے کہا از اول فتیۃ، وہ چند جوان تھے جن جوانوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور نکل گئے وہاں سے. چلتے رہے یہاں تک کہ پہنچے ایک پہاڑ میں. پہاڑ پر جو ہے فی الحال اوپر جائیں گے ہم، اگلے دن لوگ ڈھونڈنے کے، جب ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے پھر ہم آگے مارچ کریں گے، پھر ڈیسائیڈ کریں گے ہمیں کہاں جانا چاہیے. فی الحال ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ادھر سے وہ بہت ہی اچھے گھروں کے لڑکے تھے، چلنے کی عادت نہیں تھی. اب جب پہاڑ پر چڑھنا پڑا تو تھک گئے اور صبح تک جب ہم تو بہرحال وہ پہاڑ غار کے اندر بیٹھ گئے اور غار کے اندر تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی اور چلنے کی عادت نہیں تھی. تو بہرحال وہ سو گئے اور سوتے رہے. وہاں تلاش ہو گئی کہاں گئے یہ جوان. وہ ڈھونڈتے رہے چاروں راستوں میں، وہ کہیں ملے نہیں. لیکن یہ نوجوان لڑکے سوتے رہے یہاں تک کہ 300 سال کے بعد آنکھ کھلی. اب جب یہ بیدار ہو گئے تو دیکھا بال اتنے لمبے لمبے، ناخن اتنے بڑے بڑے ہیں، کروٹیں لے لے کر کے سوتے رہے. اب جب جاگ گئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کیا سکر تقریباً پورا دو روز شنگت. دوسرا کہتا ہے پورا دو کہتے صبح شب دوبارہ ٹائم اڑ دو سے کو ون کا کچھ کہتے ہیں نہیں پورے دن کل سوئے ہیں آج اٹھ گئے. ایک بجے کا یا کل سوئے ہیں یا آج سوئے ہیں، فی الحال بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو کرو نا کچھ. وہ کہتا ہے تو لوگوں بحث عشاء رات شومن کے آج صبح شومن، فی الحال سے بچ لے کیا کرتے ہو کیسے. ٹھیک، اب انہوں نے ایک آدمی کو ڈیسائیڈ کیا کہ طے کیا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے مارکیٹ سے کوئی چیز لاؤ، مگر اگر وہاں لوگ پوچھیں گے تو بتانا نہ مت، وہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے آ کر. ان بیچاروں کو کہاں پتا یہ 300 سال ہو چکے ہیں. مجھے اصحاب کہف کا واقعہ آگے نہیں بتانا ہے کیونکہ مجھے صرف اتنا ٹاپک قسمت سے دکھانا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ شان جوانوں کو کیسے جوانی کی کردار کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وہ جوانوں کی جماعت ہے، وہاں لفظ جوان استعمال کیا. از اول فتیۃ، جب جوانوں کی جماعت نکل گئی یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو جوانی کا نام لایا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو جوانی کو ہائی لائٹ کیا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو اہم ترین جز اس کو نقل کیا اچھی طرح سے اور فرمایا کہ وہ وقت کیسا عجیب تھا جب یوسف علیہ السلام اندر پہنچ گئے اور اس عورت نے کہا ہیت لک، آ جاؤ بدکاری کے لیے. قال معاذ اللہ، اس نے کہا استغفر اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچایا اس کو قرآن نے اس کا بیان کیا جوانوں کے سامنے رول ماڈل. اور اس کے بعد پھر سابق اور اخیر میں محمد رسول اللہ کہ پاکیزہ ترین جوانی
جس جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. حفاظت کرتا ہے باپ، ماں، بھائی، بہنیں، سوسائٹی. ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، گھر بھی نہیں ہے. سوسائٹی تو برائی میں ڈوبی ہوئی ہے. اس ایسی سوسائٹی کے اندر محمد رسول کی جوانی شروع ہو. ٹھیک ہے، 6 سال کی عمر میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو والد گزر چکے تھے. 6 سال کی عمر ہے تو والدہ چلی گئی. 8 سال کی عمر ہے تو گرینڈ فادر چلے گئے. اس کے بعد پھر آپ کوئی دکھ نہیں. چاچا ہیں ابو طالب، کبھی ان کے گھر میں، کبھی خانے کعبہ میں، کبھی کسی ریت میں، کبھی کہیں رات گزارے، صبح کہیں، شام کہیں. بلکہ جب ہم لوگ اس کو غور سے پڑھتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے نبی کے کپڑے کون دھوتا تھا. کچھ پتہ نہیں. کپڑے پھٹتے ہوں گے تو سلائی کون کر کے دیتا تھا. کچھ پتہ نہیں. رات کو پیاس لگتی ہوگی تو کس کو پانی مانگتے ہوں گے. کچھ پتہ نہیں. بچے کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے. وہ تو ہے ہی. تو ان کے کپڑے کون دھوتا تھا؟ ان کو کپڑے سی کر کون دیتا تھا؟ ان کی صفائی کون کرتا تھا؟ ان کی چاہتیں کون پوری کرتا تھا؟ ان کے شوق کون پورے کرتا تھا؟ جواب کچھ نہیں معلوم. 12 سال کی عمر ہوئی. اب 12 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ جانتے ہیں 12 سال جو ہی اینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو 13ویں سال کی زندگی ہے اس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ٹین ایج. تو ٹین ایج اب کے شروع ہو گئی. 12 سال کی عمر میں بھی اور واقعات پیش آئے، مجھے اس وقت وہ بیان نہیں کرنے ہیں. اب جب 13 سال کی عمر سے لے کر کے ہمارے نبی کی زندگی ہے 25 سال تک، یہ ہے وہ جوانی کی زندگی. جس جوانی کی زندگی میں آپ لوگ اس وقت ہو، یہ ہے وہ جوانی کی زندگی. اس پوری زندگی میں آپ نے اپنی حفاظت کیسے کی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آگے چل کر کے جو لوگ آپ کے دشمن بنے انہوں نے ہر قسم کی دشمنی تو کی، مگر کوئی یہ کہہ نہ سکا کہ تمہاری جوانی خراب تھی. کوئی الزام نہیں لگا سکا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کی جوانی کیسے تھی. آپ ہمیں کیا سنائیں گے آج نبوت؟ اچھا نہ پتا تم تو کیسے کر. کوئی نہیں کہہ سکا. وہ کہتے رہے یہ پاگل ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں جوڑ قربت. یہ سارے الزام، مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس کی جوانی داغدار رہی. کوئی نہیں کہہ سکا یہ تو خود شراب پیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو کسی کا پیچھا کر رہا تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے دیکھا اس کے افیئرس چل رہے. کوئی نہیں کہہ سکا. آپ لوگ کہتے تھے اس سے زیادہ اچھا لڑکا ہی کوئی نہیں. ھذا امین امین صادق. جو دشمن ہے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اچھے کردار کا تو آدمی کوئی نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی محمد رسول اللہ دنیا کے تمام جوانوں کے لیے وہ رول ماڈل ہے جس رول ماڈل میں کہیں کوئی کمی نہیں. آج بھی دنیا کے تمام وہ لوگ جو ہمارے نبی کی توہینیں کرتے ہیں لیکن آپ کے کیریکٹر کو کوئی داغ نہیں لگا سکتے. وہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کا کیریکٹر میں یہ نہیں. 25 سال کی عمر تک آپ نے ٹین ایج کی زندگی گزاری. ٹین ایج تو 20 سال پر ختم ہو جاتی ہے. 13 سال سے لے کر کے 19 سال تک ٹین ایج. 20 سال کے بعد پھر 25 سال تک آپ کی پوری جوانی کی زندگی ہے. اس پوری جوانی کی زندگی میں کہیں کوئی داغ نہیں. اور اس کے بعد جب آپ کا نکاح ہوا تو ایک خاتون، ایسی خاتون کے ساتھ جو بوڑھی تھی، جس کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. اور ایز اے شوہر، ہسبینڈ ہونے کے حیثیت سے جو انہیں وقت گزارا اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی بیوی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے. یہ کچھ نہیں. بلکہ جب ہم اپنے نبی کے کردار کو سمجھنا کیا چاہیں گے تو سب سے پہلے کس کو پوچھنا چاہیے؟ کہ ان کی بیوی کو پوچھنا چاہیے. کسی انسان کا کردار کتنا اچھا ہے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہوتا ہے؟ کہ بیوی. ان میرڈ لڑکے کا کردار سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہ اس کے ماں باپ. اور میرڈ انسان کا کردار سب سے زیادہ کون جانتے؟ تو بیوی جانتی. الا یہ کہ کوئی چھپا ہوا باہر کرتا ہو کچھ اور اندر اپنے آپ کو، لیکن عام طور پر بیوی کے سے آدمی چھپ نہیں سکتا. تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خاتون ہیں کہ جب حضور کو نبوت ملی، اور نبوت جب ملی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ واللہ لا یخزک اللہ واللہ لا یخزک اللہ ابدا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. آپ کا کردار اتنا اچھا ہے. انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتعين على نواب الحق وتقري الضيف. یہ آپ کی کردار ہے. آپ اتنے اچھے اتنی خوبیاں. تو بیوی اچھے کردار کی گواہی دے رہے ہیں. بہرحال جوانوں کے لیے رول ماڈل محمد رسول کی جوانی. اور محمد رسول اللہ کے بعد پھر اگلا آگے ہمارے لیے کون رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے اس دنیا میں
اس دنیا میں سب سے بہترین ٹیم جس شخص نے تیار کی ہے اس کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور اس ٹیم کا نام ہے صحابہ کرام۔ کیسے کہ دنیا میں ایسے جماعت کوئی پیدا نہیں کر سکا، کوئی نبی نہیں، کوئی ریفارمر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی اوتار نہیں، ایسی ٹیم کوئی تیار نہیں کر سکا جیسی ٹیم تیار کی تھی محمد رسول اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یورپ کی یونیورسٹیوں کی جو بڑے بڑے سکالر ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے محمد نرسری لگائی تھی، ایسی نرسری جو ہیروؤں کی نرسری تھی، ایسا لگتا ہے محمد نے ہیروؤں کی نرسری لگائی تھی، ایسی نرسری اور کوئی لگا نہ سکا۔ اور ایک انگریز رائٹر نے لکھا کہ کاش ہمارے عیسیٰ کے پاس ایسے لوگ ہوتے جیسے لوگ محمد کو ملے تھے، تو ہمارے عیسیٰ نے تو پوری دنیا، وہ عیسیٰ نے کہاں ملتے، وہ تو محمد کو تیار کیے تھے نا۔ ٹھیک ہے، یعنی حکمرانوں کی لائن میں اگر دیکھا جائے تو ابوبکر اور عمر کے برابر دنیا میں کوئی نہیں۔ اور میں نے خود پڑھا، آپ بھی آئندہ پڑھیں گے یا سنیں گے کہ وہاں بہرحال ابوبکر اور عمر اور عثمان اور جیسا حکمران اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا نبیوں کے بعد۔ ایک انگریز رائٹر ہے، اس انگریز رائٹر کا نام ہے مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے ہسٹری کے 100 بڑے آدمی، ہسٹری کے 100 بڑے آدمی۔ ان ہسٹری کے 100 بڑے آدمی میں سے مسلمانوں میں سے اس نے چوز کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو فقیری کی زندگی گزار رہا تھا اور آدھی دنیا کو اس نے فتح کر لیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک دن بھی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا کہ دنیا کے 2 سپر پاور طاقتوں کو فنا کر دیا۔ اس زمانے کے 2 سپر پاور طاقتیں فاروق اعظم کے جیسے ختم ہوئی ہیں، قیصر و کسریٰ، وہ ابھی ہسٹری میں اس کو سنا نہیں سکتا وہ کتنی بڑی طاقت ہے اور کیسے ہوا تھا وہ۔ تو غرض یہ کہ حکمرانوں میں محمد استاد سے صحابہ زیادہ بہتر حکمران کوئی نہیں، جوانوں میں ان سے زیادہ بہتر جوان کوئی نہیں۔ تو جوانوں کے لیے جیسے رول ماڈل ابراہیم کی جوانی، جیسے موسیٰ کی جوانی، جیسے یوسف علیہ السلام کی جوانی، جیسے اصحاب کہف کی جوانی، اور جیسے محمد رسول اللہ کی جوانی، ایسے ہی صحابہ کرام میں جوانوں کی پارٹی آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ جوانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نابالغ تھے جب انہیں اسلام قبول کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح 12-13 سال کے لڑکے تھے، 13 یا 14 سال کے۔ سعد بن وقاص 17-18 سال کے جوان تھے جب انہیں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے صحابہ میں سے اکثر جوان تھے۔ ابو بکر صدیق اور عمر بوڑھے تھے۔ مدینہ، یہ مکہ شریف کے تھے، مدینہ شریف میں ابو طلحہ انصاری، عبادہ بن صامت انصاری، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور ابو ایوب انصاری، یہ چند عدوان بن مالک، یہ چند حضرات بوڑھے تھے، باقی سب جوان۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے نبی نے زندگی کے اخیر میں تمام بڑے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے تھے۔ فوج کا کمانڈر بنایا جوان کو، مکہ کا گورنر بنایا عتاب ابن اسید 14 سال کا لڑکا، مکے کا گورنر بنایا۔ یمن کا گورنر بنانا ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غرض ہے کہ سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے، اور اس لیے حوالے کیا کہ جوانوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اب اگلی ہسٹری ہمارے کندھوں پر ہے۔ یہ تو ہے میں نے چند حوالے دیا ریفرنس میں، اب اسی کا اگلا چیپٹر بتاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک جوانوں کے متعلق جو کچھ کہا وہ اس میں، مثلا آپ نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، یا اگر تم قابو میں رکھو گے تو بچے گا، اور اگر نہیں رکھو گے تو یہ تمہیں نہ جانے کہاں کیا کیا کرائے گا۔ چنانچہ میں ایک جوان کو جانتا ہوں، ایک جوان کو میں جانتا ہوں جس نے دوسرے لڑکے کے ساتھ ریس کی، اور ریس کس پر کی؟ دونوں لڑکے ایک لڑکی کا پیچھا کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اس سے شادی کروں گا، وہ کہتا ہے میں شادی کروں گا۔ ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جھیل ڈل میں چھلانگ لگائیں گے اور تیر کر کے جھیل ڈل پار کریں گے حضرت بل سے، اور حضرت بل سے تیرتے تیرتے جائیں گے نشاط پاس پر، ٹھیک ہے نا۔ جب دونوں تیرتے رہے تو ایک ڈوب گیا، اور دوسرے نے جو ہے وہ کشتی پکڑ لی تو بچ گیا۔ یہ جو بچ گیا وہ مجھے سنا رہا ہے کہانی ہے، یہ ہے وہ جنون۔ جب یہ جنون چڑھ جاتا ہے انسان کو تو یہ نہ اپنے دین کو دیکھتا ہے، نہ اپنی صحت کو، نہ اپنی عزت کو، نہ ماں باپ کی عزت کو۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی ایک قسم کا جنون ہے، الشباب شعبۃ من الجنون۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے قیامت کے دن جب تک تم 5 باتوں کے جواب نہیں دو گے۔ ان 5 باتوں میں سے ایک یہ جوانی تم نے کیسے گزاری تھی۔ لن تزول ابن آدم حتی یسأل عن 5،
5 باتوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے آپ ہٹ نہیں سکتے. ان میں سے شباب ہی، آپ نے جوانی کہاں گزاری تھی، جوانی میں آپ نے کیا 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 ہے. اس میں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ میں وہاں جھوٹ بولوں گا، جیسے ماں باپ سے ہم جھوٹ بولتے ہوں گے، جیسے سر کو جھوٹ بولتے ہوں گے، جیسے بیویوں سے جھوٹ بولتے ہوں گے، ایسے ہی ماں باپ سے جھوٹ بول کر کے بیچاروں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو وہاں بھی ہم اللہ کو جھوٹ بولیں گے، لیکن جھوٹ وہاں چلنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں ایک بہت عجیب مسئلہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو انسان کی باڈی ہے، یہ انسان کی باڈی تمام ایکشن کو ریکارڈ کر رہی ہے. تو ریکارڈر لگا ہوا انسان کے ساتھ، سیم اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور اس بات کرنے میں آپ کی آواز ان تک جا رہی ہے، ان کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور ساتھ میں ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. چاہے آپ ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، یہاں نہیں کہیں اور تو ریکارڈنگ ہو ہی رہی ہے. اور وہ کہیں ایک جگہ نہیں ہے، نہ جانے کتنی جگہوں پر ریکارڈنگ چل رہی ہوگی، کس نے کیا بات کی. اور وہ پتہ تب چلے گا جب آپ کال ڈیٹیل نکالیں گے تو سب کچھ نکل آئے گا. تو جب انسان کی بنائی ہوئی وہ چھوٹی سی چپ، سلیکان چپ اتنی سی، جب یہ انسان کے تمام ایکشنز کو اور ساؤنڈ کو ریکارڈ کر رہی ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ کھال انسان کے تمام ایکشن کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور یہ قرآن میں ہے. اور میں نے ڈاکٹر سے بات کی، کہنے لگے جی ہاں بالکل ہماری ریسرچ یہی بتا رہی ہے. چنانچہ بڑے سیمینار میں ہم لوگ تھے، وہاں ایک بڑا ڈاکٹر لایا گیا تھا یورپ سے بڑا ڈاکٹر لایا گیا تھا. اس کو 3-4 مشکل ٹاپک سمجھانے تھے علماء کو، کیونکہ علماء کو فیصلے کرنے تھے، ان کے بارے میں شرعی فیصلے کرنے تھے. اور وہ شرعی فیصلے علماء نہیں کر سکتے تھے تب تک جب تک ہم کو اس کو میڈیکلی ڈیٹیل نہ مل جائے. تو وہ ڈاکٹر جب آیا تھا ڈیٹیل بتانے کے لیے، اس میں تھا وینٹیلیٹر لگانے کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے. اسی طرح سے ہارٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کو واپس کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور بہت سارے مسئلے تھے وہاں میڈیکل سے جڑے. تو وہ ڈاکٹر آ کر کے اس نے کہا کہ بھائیو، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے گا انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن کون سا ہے، تو آپ میں سے کوئی کہے گا ہارٹ، کوئی کہے گا برین، کوئی کہے گا لیور، کوئی کہے گا کڈنی. ہمارا میڈیکل کہتا ہے کہ انسان کی باڈی کا سب سے عجیب آرگن کھال ہے. ہو سکتا ہے آپ نے جب پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا بات. یہ واقعہ میں نے مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر کو سنایا. جب میں سنا رہا تھا تو سناتے ابھی میں نے کھال بولا ہی نہیں، تو اسے وہیں سے کہا کہ کھال کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا، لیکن کھال سب سے عجیب آرگن ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ کھال سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تم جوانی کا تمہیں جواب دینا ہوگا، تم نے جوانی کیسے گزاری، اور جواب تمہیں خود دینا ہوگا، اور تم جھوٹ بول نہیں سکتے، ساری ڈیٹیل تمہیں بتانی ہوگی جوانوں سے متعلق. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 100 بوڑھے اگر توبہ کریں تو اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہو گئے. حدیث میں نے سنائی ابھی، اور بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ میں نے خود پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. اس میں دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی ساری برائیوں سے بچائی ہوگی. اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث ہیں جن میں اللہ کے نبی جوانوں کو خطاب کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں ریفرنس دوں گا، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں. تو جوانوں کو مخاطب کر کے کہا. گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جوانوں کے متعلق بہت فکر تھا، اسی لیے الگ سے ان کے لیے بات کرتے تھے. ماں باپ کو جو بچوں کے متعلق فرمایا. ہماری پچھلی تاریخ میں جو بے شمار لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں، ہماری قریب کی تاریخ میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے علامہ اقبال کی، اور وہ کئی اعتبار سے بہت اہم انسان تھے، بہت اہم، بہت اونچے، بڑی خوبیوں کے مالک. ٹھیک، ان خوبیوں میں سے ایک خوب یہ ہے کہ 3 سال اس شخص نے یورپ میں گزارے ہیں. آکسفورڈ میں پڑھنے کے لیے گئے، پھر وہاں سے جرمنی گئے. آکسفورڈ میں لا کی ڈگری کی، پھر عربی کی ڈگری کی. آکسفورڈ جرمنی میں انہوں نے فلسفے کی ڈگری کی. لندن سے وہ ایم اے کر کے آئے، اور جرمنی سے وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے. تو ڈاکٹر جرمنی بنے، 3 سال رہے وہاں. ٹھیک ہے، اس 3 سال کے عرصے میں اقبال نے پاکیزہ ترین زندگی وہاں گزاری. اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں میں برائیوں میں پھنس سکتا ہوں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس اجنبی دنیا میں جہاں میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، ڈانٹنے ڈپٹنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھے اس اجنبی دنیا میں جانا چاہیے، بہت سنبھل کر کے جانا چاہیے. تو میرے نوجوانوں تعجب ہوگا آپ کو کہ جب وہ یہاں سے جا رہے تھے اپنے گھر سے، اور ان کے استاد تھے ارنولڈ، اور وہ لندن میں تھے، تو انہوں نے یہاں سے ان کے کانٹیکٹ کر کے کہا
میرے لیے وہاں کمرے کا انتظام کریں، مگر ایسی جگہ کمرہ ہونا چاہیے جہاں میں ٹھیک طرح سے وضو کر سکوں، اور ایسا کمرہ ہونا چاہیے جہاں میں نماز بھی پڑھ سکوں۔ اور اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کمرے کا انتظام کرے گا۔ اور یہاں سے اقبال کہتا ہے کہ ایسا کمرہ ہونا چاہیے جہاں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ کرسچن دنیا ہے۔ اور پھر اقبال نے وہاں جا کر کے سوچا کہ میں اپنی جوانی کو نہیں بچا پاؤں گا، اس لیے مجھے چاہیے کہ اپنی نبی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ، میرے نبی کے ساتھ میرا رابطہ مضبوط، تو اس نبی کے رابطے کی وجہ سے میں برائی سے بچ جاؤں گا۔ اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے 2 کروڑ درود پڑھے ہیں علامہ اقبال نے یورپ میں رہتے۔ ٹھیک ہے، میں ریفرنس دوں گا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے لبیک، لکھنے والے کا نام ہے ممتاز مفتی، اس نے سفر نامے حج لکھا ہے، اس سفر نامے حج میں یہ بات اس نے لکھی ہے کہ 2 کروڑ مرتبہ اقبال نے وہاں درود پڑھا تاکہ میرا رابطہ اپنے نبی سے مضبوط رہے اور وہاں کی برائیوں سے میں بچوں۔ میرے بھائی یہ چیپٹر میں نے ختم کر دیا۔ اب میں براہ راست آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ جو سارا میں نے ڈیٹیل میں بتایا، یہ سب آج کے جوان کے لیے ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو داغدار بنائیں یا بچائیں، اور جب آپ اس کو بچانا چاہیں گے تو آپ کو بہت امتحان دینے ہوں گے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ قدم قدم پر آپ کو برائیوں کی طرف کھینچنے والے بہت ہیں اور بچانے والے بہت کم۔ سب سے پہلے آپ کو بچانے والا آپ کا ایمان ہے، اور اگر وہ ایمان کمزور ہوگا تو پھر برائیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ شیطان کا حملہ الگ، نفس کا حملہ الگ، سوسائٹی کا حملہ الگ، اور نہ جانے کون کون چاہتا ہوگا کہ تمہارا ایمان بھی چھن جائے اور تمہارا کیریکٹر بھی برباد ہو جائے۔ اس لیے آج کے جوان کو سمجھنا ہے کہ مجھے اپنی جوانی کیسے بچانی ہے۔ آپ کہیں گے بہت مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے، مگر جب آپ ارادہ کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کانٹیکٹ میں وہ جوان ہیں جو کشمیر کا ہے، میرے کانٹیکٹ میں وہ جوان ہیں جو کشمیر کا ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے ایک گندے ترین شہر میں ہے۔ ہالینڈ کا نام ہو سکتا ہے سنا ہوگا۔ ہالینڈ شہر میں ایک مشہور، ہالینڈ ملک میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے ایمسٹرڈم۔ ایمسٹرڈم میں یہ لڑکا ہے، وہاں رہ کر کے نمازی ہے، وہاں رہ کر یہ داڑھی رکھتا ہے، بلکہ وہاں رہ کر سے 6 مہینے مسلسل تہجد پڑھا، اور سائنٹسٹ ہے، عام نہیں ہے، سائنٹسٹ ہے۔ اس دفعہ اس نے مجھے پوچھا کہ لگا جناب میرا جاب چینج ہو گیا تھا اور مجھے کسی اور جگہ جاب کرنا پڑا، تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے لگا یہاں نماز میں نہیں پڑھ سکتا، تو میں باس کے پاس گیا، میں نے کہا سر مجھے نماز کا روم چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہے نماز کا روم، کیا کہنے لگا وہ سم تھنگ پرائر مجھے کرنی ہے، اس کے لیے مجھے روم چاہیے۔ انہوں نے کہا پورے کیمپس میں الگ سے کوئی روم ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اور شاید تم کو سائلنٹ روم چاہیے، سائلنٹ روم کہاں ہے اویلیبل ایک آدمی کے لیے، مشکل ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ کہتا میں ہر 2-4 دن کے بعد جاتا تو اسے کہتا تھا، وہ کہتا تھا ابھی انتظام نہیں ہے، کہاں کمرہ دیں گے۔ کہتا اسی بیچ میں ایک وہاں بیسمنٹ میں چلا گیا، اور بیسمنٹ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بہت ہی سیکرٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ریسرچ سے جڑی ہوئی، تو اور کمرہ لاک ہے۔ تو میں نے کہا یہ کمرہ تو بہت اچھا ہے، مگر کہاں دیں گے، اس میں تو سیکرٹ چیزیں ہیں اور یہ بیسمنٹ میں ہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ مجھے تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور اس شہر میں کرنا جہاں اور کوئی سجدہ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کہتا میں نے وہی 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے کہا یا اللہ میں اس ملک میں ہوں جہاں آپ کو سجدہ کرنے والا شاید اور کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، یہ جگہ آپ مجھے دلوا دیں۔ کہتا ہے یہ نماز پڑھ کے میں باہر آ گیا، اور باہر آنے کے بعد مجھے پیان ڈھونڈ رہا تھا، کہ لگا سر ڈھونڈ رہا ہے آپ کو باس۔ کہتا میں باس کے بعد جب پہنچا تو باس نے کہا بیٹا سائلنٹ روم ہم کو تمہیں دینا چاہیے تھا پرائر کے لیے، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تمہیں بیسمنٹ کا ریسرچ یونٹ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، میں تو ابھی نماز پڑھ کر آیا۔ کہتا میں فوراً واپس گیا اور وعدہ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کہا کہ یا اللہ کون کہتا ہے آپ نہیں سنتے، میں نے تو ابھی دیکھا۔ یہ کشمیر کا جوان ہے، اسی کشمیر کے جوان کو میں جانتا ہوں جو اسی شہر میں ہے جس شہر کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، میونخ، یہ جرمنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ میونخ شہر میں کشمیر کا لڑکا ہے۔ حالت اس کی یہ ہے کہ وہ جب اپنے ڈیرے سے جاتا ہے یونیورسٹی تو 8 پون گھنٹہ اس کو لگتا ہے بس میں۔ اس 8 پون گھنٹے میں وہ دائیں بائیں کوئی بھی جرمن لڑکا یا لڑکی ہوتے اس سے بات کرتا ہے تو کوئی 15 منٹ میں کرنا پڑتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے میں کرنا پڑتا ہے۔ کہتا میرا ایوریج یہ ہے کہ ہر ہفتے میں 3-4 تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم سناتے کیا ہوگا، مجھے بھی سناؤ۔ کہنے لگا کہ بس اللہ تعالیٰ اس وقت عجیب بات ذہن میں ڈالتے ہیں، ان کو ٹچ کر جاتی ہے وہ۔ کہنے لگا اچھا،
میں نے کہا کوئی مثال بتاؤ. کہنے لگا میں جا رہا تھا, دائیں یا بائیں ایک ینگ لڑکی تھی, تو میں اسے کہا دیکھو تم کتنی خوبصورت ہو. کہنے لگا ہاں صحیح. کہنے لگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس نے تم کو بنایا. کہنے لگا وہ کون ہے. کہنے لگا آپ ڈھونڈو. کہنے لگا تم بہت اچھے لڑکے لگتے ہو مجھے, تم بتاؤ وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا. کہنے لگا اس کا نام ہے اللہ, اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح خوبصورت رہیں, مگر اس کو کہتا ہے یہ 2-4 باتیں میں نے اسے کی. وہ حیران ہوگی, اچھا میں اگر اللہ تعالیٰ شانوں سے ملنا چاہوں کیسے. کہتا ہے ملنا تو مشکل ہے, البتہ تم ایکسپٹ کر سکتی ہو. کہنے لگا کیسے کروں. کہا تم کہو یہ خوبصورت دنیا جس نے بنائی وہ وہی میرا کریٹر ہے. کہنے لگا ہاں. کہنے لگا تم کہو جس نے یہ خوبصورت دنیا کریٹ کی, کریشن اور ڈیزائن جس نے کی, میں نے اسے ایکسپٹ کر لیا, اسی نے مجھے کریٹ کیا, اسی نے مجھے میری ڈیزائننگ کی. ٹھیک ہے. کیا لگا اور اس کو ہم کیسے پائیں گے. اس نے کوئی میسنجر بھیجے, ایک میسنجر کا نام ہے محمد. کہا لگا ہاں ٹھیک ہے. کہا لگا بس اب تم یہ بات جو میں تم کو ڈچ میں سنا رہا ہوں اس کو تم عربی میں کہو. کہتا ہے میں نے اس کو یہ کہہ کر کے کلمہ پڑھا, کہو لا. وہ کہتے لا, کہتا الا, کہتا الا ہو, ہو الا اللہ, الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھا ہے. کہنے لگا یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ کر کے کہنے لگا اوکے میں جب واپس آؤں گی تو تمہارے ساتھ واپس جاؤں گی, مجھے اور سننا. تو کشمیر کا نوجوان لڑکا, ان میرڈ لڑکا, اس طرح سے وہاں کلمہ پڑھا رہا ہے, اور ہمارا نوجوان یہاں بھی لڑتا ہے. بس تیسری مثال میں بتاتا ہوں. یہی کشمیر کا لڑکا مجھ سے کنٹیکٹ میں ہے, نام بھی مجھے یاد ہے, عرب ملک میں ہے. اور عرب ملک میں ایک ایسی کمپنی میں جس میں تمام کے تمام امریکن لڑکے اور لڑکیاں سب اوپر سے نیچے تک سب سیکنڈ ٹائپ والے, اور اس میں ایک لڑکا ہے. وہ ان کو تو نہیں دعوت دے سکتا, لیکن کم سے کم اپنی نماز, اپنی تسبیح, اپنی تلاوت, اپنا کیریکٹر بالکل صحیح. جبکہ وہاں اس فیکٹری میں جو مان لیجیے آرمی اسٹینڈرڈ کی فیکٹری ہے, یا آرمی اسٹینڈرڈ کا شاپنگ مال بھی وہاں ہے, اس میں رہ کر کے وہاں شراب بھی ایزی اور باقی سارے گندے کام ہیں. لیکن جب بھی مجھے ہفتے 2 ہفتے کے بعد فون کرتا ہے تو میں پہلے پوچھتا ہوں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. کہنے لگا بالکل نہیں, اور انمیرڈ لڑکا ہے. میرے بھائی یہ چند لڑکوں کی مثالیں اب آپ کے سامنے لائیں. اب میں آگے جو براہ راست آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرے نوجوان بھائیوں, اللہ نے تم کو جن بڑی بڑی نعمتوں, تم کو نہیں ہم سب کو, جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے پہلی نعمت ہماری یہ باڈی ہے. یہ باڈی اللہ کی بہترین نعمت بھی ہے, اور ساتھ میں یہ باڈی اللہ کے خالق ہونے کی بہترین نشانی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کیسے. دنیا میں ہر انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہے, کسی کا ڈی این اے دوسرے سے نہیں ملتا. یہ ڈی این اے کوڈنگ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ میں ہم سب کی شکل بنی ہے, سب کی شکلیں سیم ہیں, لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو سب کی شکلیں ڈفرنٹ ہیں, کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے. یہ کون کر رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ ہمیں چوسا. وہ چوسنا ہم کو کس سے سکھایا تھا. اس کے بعد جب ہم ذرا سے بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد ایک ایک چیز ہمارے اندر آتی گئی. مثلا کچھ دنوں بعد ہم دیکھنے لگے, پھر ہم یاد رکھنے لگے, پھر کچھ دنوں بعد ہم اچانک ہنسنے لگے. یہ ہنسنا کون سکھاتا ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ہم جب بڑے تھوڑے اور ہو جاتے ہیں 4-5 مہینے کے, تو یہ بچہ اچانک کھجلانے لگتا ہے. بشلان کا پہلے نہیں, جب وہ آئے گا تو وہ کھجلائے گا نہیں. 2-4 مہینے تک, 2-4 مہینے بعد اچانک یہ کھجلانے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کون بتاتا ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے, اور اس پرابلم کا علاج جو ہے وہ کھجلانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاتھ وہی پہنچے گا جہاں کھجلی آئے گی, اس کو نہیں معلوم ہے, لیکن کھجلاتا رہے گا وہ. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگر اس کو کھجلانا ہوگا باڈی میں کہیں بھی تو ناخنوں سے کھجلائے گا. لیکن جب اس کو کھجلانا ہوگا آنکھ پر, تو آنکھ پر کبھی ایسا نہیں کرے گا. آنکھ کا جو پھیلا تو ایسے کرتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. جب اللہ تم کو نکاح عطا کریں گے, اور جب تم کو تمہاری پیاری بیویاں ملیں گی, ان کے ساتھ جب تم پرائیویٹ لائف گزارو گے, پھر جب اللہ تم کو اولاد عطا کریں گے, پھر اس اولاد پر نظر رکھنا وہ ایسے کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ کون سکھا رہا ہے اسے. اللہ. اگر یہ بچہ ایسے کرنے لگے گا, ادھر سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب دودھ پی کے سو جاتا ہے نا, سوتا ہے, تو جب وہ اٹھتا ہے تو وہ بہت دیر تک یہ کرتا ہے. تو یہ اگر کرتا رہے گا تو آنکھ ہی نکل جائے گی, تو وہ آنکھ بھاگ بن کے یہ کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسموں میں میری قدرت کی نشانی ہے.
समेरी हिमायतन फिल आफाक। उसके बाद हम सड़े से और बड़े हो जाएंगे, तब दांत आने शुरू हो जाएंगे। सिस्टम अल्लाह ने क्या रखा है कि मां के पेट में दांत नहीं देने हैं, क्योंकि अभी तुमको दुनिया में जाकर मां की छाती से दूध चूसना है, और अगर दांत तुम्हारे हुए तो मां की छाती को जख्म लग जाएगा, और जब जख्म लगेगा तो उसमें से खून आएगा, और वो खून तुम डाइजेस्ट कर नहीं सकोगे, इसलिए बगैर दांतों के भेजा दुनिया में। और साथ में कहा कि साहब तुम्हारा प्राइवेट पार्ट वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट, इसलिए उसको कपड़ा छू जाता है तो वो सख्त हो जाएगा। क्यों रखा अल्लाह उसको सेंसिटिव? इसलिए कि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी, आगे तुमको प्राइवेट लाइफ गुजारनी है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के साथ तुमको प्राइवेट जिंदगी गुजारनी है। उस प्राइवेट जिंदगी से तुम्हें लुत्फ उठाना है। उस लुत्फ उठाने के लिए मैंने सिस्टम तुम्हारी बॉडी में रखा है। उस सिस्टम में से एक सिस्टम यह है कि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट बहुत सेंसिटिव है, वो जो नहीं छू जाएगा तो उसके बाद उसमें एकदम हरकत आ जाएगी, तो वो प्राइवेट पार्ट बहुत सेंसिटिव है। उस सेंसिटिव पार्ट को इन्फेक्शन होने का खतरा है, इसे अल्लाह ने उसको कवर लगा दिया। तो कवर लगाकर दुनिया में आता है, सही है। खतरनाक हुआ कुर्म किन्ना, तो ये सब क्या है? यही तो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं कि कवर के साथ मैं उसको वापस दुनिया में भेज रहा हूं। मुझे आज एक साहब फोन कर रहे थे, क्या लगा जनाब हमारा बच्चा पैदा हुआ है तो उसको खतरनाक और एक कुर्म, मैं तो साहब ठीक है, मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं तेरे गारज ये कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं ना। अल्लाह फरमाते तुम्हारे जिस्मों में मैं अपनी कुदरत की निशानियां रखता हूं, ठीक है। अब हम दुनिया में आए, जो ही 3 एज के करीब जाएंगे तो उसके बाद अचानक बॉडी के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होने लगेंगे। क्यों? आगे चल करके तुमको मर्द बनकर जिंदगी गुजारनी है, तुमको फैमिली लाइफ गुजारनी है, उसके लिए अल्लाह ताला तैयारियां शुरू कर देते हैं, एक एक चीज पैदा हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला चाहो किसी स्टेज पर आकर को रोक देंगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, यहां तक कि आगे चल करके लड़का बहुत खूबसूरत बनता है, इसी तरह से लड़कियां बहुत खूबसूरत बनती हैं। इन लड़कों को अल्लाह ताला शानो कहते हैं तुम्हारे अंदर मैंने जो कुछ पैदा किया है ये तुम्हें आगे इस्तेमाल करना है, अभी से उसको जाया मत करना। अगर तुमने अभी से जाया कर दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम किसी काबिल नहीं रहोगे, आगे तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, और वो जो आगे जरूरत पड़ेगी उसको मैंने कामयाब बनाने के लिए इसमें मैंने टेस्ट रखा है, और वो टेस्ट आगे तुम्हें पता चलेगा। इस वक्त अपने आप को होल्ड पर रखो। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? यही अल्लाह का निजाम, ठीक है। और उसके बाद फिर अब जब हम बॉडी पर गौर करेंगे, आप में से जो लोग इस पढ़ रहे हैं, चाहे जोन सी भी साइंस आप पढ़ रहे हो, आप चाहे मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी पढ़ें, और बहुत तवज्जो के साथ पढ़ें, ये सोचकर कि इंसान की बॉडी में अल्लाह ने क्या क्या रखा है। आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो दरख्तों की सारी थ्योरियां पढ़ें, समझ में आ जाएगा अल्लाह की कुदरत क्या है। जब आप दरख्तों की थ्योरियां पढ़ेंगे तो दरख्त कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खींचता है और ऑक्सीजन जनरेट करके फिर वापस ऑक्सीजन फेंकता है। और अगर आप जोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जानवरों की कहानियां पढ़ें और जानवरों के एनाटॉमी पढ़ें, तो आपको कदम कदम पर खुदा की अजीब कुदरतें नजर आएंगी। आप एस्ट्रोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो कायनात के फिजाओं के हालात को पढ़ें, तो आपको खुदा की कुदरत, अल्लाह की कुदरत को सामने रख करके फिर जोन सी साइंस आप पढ़ेंगे, मेरे भाई ये साइंस आपको अल्लाह की मारिफत करा देगी। कहते साइंस पढ़ करके लोग अथीस्ट हो जाते हैं, गलत। वो तो उनका जो है सोचने का अंदाज गलत है, तो साइंस उनको वहां पहुंचाती है, वरना साइंस तो अल्लाह ताला शानों के कुदरतों के बेहतरीन इज़हार है। और वो कैसे इज़हार है? पहले जमाने में लोग नहीं जानते थे कि इंसान की बॉडी को किन किन चीजों की जरूरत है। आज साइंस ने हमें बता दिया कि इंसान की बॉडी को जरूरत है प्रोटीन की, आयरन की, विटामिन की, कैल्शियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, और किन किन चीजों की। और साथ में साइंस हमें बता रही है कि किन किन चीजों में प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, विटामिन सी, ई, बी, डी, 20 किस्म के विटामिन, वो सारे तो आज वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अल्लाह कितना बड़ा है वो, जिसने हमारी बॉडी की जरूरत की सारी चीजें वहां जमा की। आज की साइंस हमें बता रही है कि कायनात बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे कितनी बड़ी है। वो साइंस में पढ़े आप जाकर के, मुझे उसमें से सिर्फ इतना नुक्ता बताना है, इतना क्या, इतनी बड़ी फैली हुई कायनात में कितनी बड़ी। मैं एक मिसाल बताता हूं, ये एक सूरज है, इस सूरज से 9 लाख मील दूर हमारी जमीन है, इस सूरज से 80 लाख मील दूर एक सैयारा है, उससे 90 लाख दूर मील दूसरा सैयारा है, 50 लाख मील से एक और सैयारा है, और ये सब सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। बड़े बड़े सैयारे 9 हैं,
چھوٹے چھوٹے لاکھوں ہیں، اور یہ سورج جو ہے یہ خود گھوم رہا ہے اور اس کے چاروں طرف یہ تمام گھوم رہے ہیں. اس ایک کا نام ہے سولر سسٹم. سمجھتے رہیے، سولر سسٹم. اس جیسے کئی لاکھ سولر سسٹم جب جمع ہو جائیں گے، کئی لاکھ، جس میں سورج بھی ہوگا، زمینیں ہوں گی، یہ سب ہوں گے، کئی لاکھ سولر سسٹم جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے گلیکسی. پھر کئی لاکھ گلیکسی جب جمع ہو جائیں گی تو اس کا نام ہے یونیورس. اگر آپ سمجھ پائیں گے تو اب غور کریں زمین ہماری کہاں گئی ہے. اس پوری پھیلی ہوئی کائنات میں صرف زمین وہ حصہ ہے جہاں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، ہیٹنگ سسٹم، سسٹم اتنا جتنا انسان برداشت کر سکے گا. ٹھیک ہے، اور کائنات میں کہیں نہیں ہے. یہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ وہی ہے. تو اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اس کائنات کا بنانے والا وہی اللہ، اور اس اللہ نے انسانوں کو صحیح زندگی سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا. ان سے زیادہ بہترین کردار اس کائنات میں کسی کا بھی نہیں، نہ اخلاق، نہ علم، نہ کچھ، کسی بھی اعتبار سے نہیں. ان سے وہ حکمران تھے اس کائنات میں، ان سے بہتر حکمران کوئی نہیں. وہ جوان تھے اس کائنات میں، ان سے زیادہ بہترین جوان کوئی نہیں. وہ شوہر تھے، ان سے زیادہ بہترین شوہر اور کوئی نہیں. ٹھیک، وہ مظلوم تھے، ان سے زیادہ مظلومیں کسی نے برداشت نہیں کی، اور جب ان کے ہاتھ میں پاور آ گیا تو انہیں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. میں ایک دفعہ واقعہ پڑھا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، پڑھا ہوگا، اور بہت ساروں کو نہیں معلوم ہوگا کیونکہ اب ابھی چھوٹی عمر کے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب تھے، اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا 20-30 سال، 20-25 سال. وہ کالا تھا، وہ نیگرو، تو 20-25 سال وہ جیل میں رہے. ٹھیک ہے نا، 20-25 سال جیل میں رہنے کے بعد پھر جب وہ نکلے وہاں جیل سے، تو جیل سے نکلنے کے بعد چونکہ 20-30 سال وہ جیل میں رہے تھے، اس لیے بڑے پاپولر ہو گئے تھے وہاں. تو اس لیے آگے چل کر الیکشن ہوا تو یہ صاحب اسی ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے. ٹھیک ہے، یہ 20-30-25 سال جیل میں، اور اس کے بعد جب چھوڑ کر کے آ گئے تو وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے. یہ ایک دن پریزیڈنٹ بن کر کے دورہ کر رہے تھے اپنے شہر کا. مجھے یاد نہیں شہر کا نام، یا تو جوہانسبرگ ہے یا جوہانسبرگ ہے یا ڈربن ہے، دو میں سے ایک، ڈربن یا جوہانسبرگ. دورہ کر رہے تھے، شام کا وقت تھا، پریزیڈنٹ ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو بعد میں پریزیڈنٹ صاحب نے کہا یار آج جائیں گے کہیں ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے. وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں. لوگوں نے دیکھا کہ ان کا موڈ آ گیا ہے تو چلو وہیں جائیں گے. چنانچہ سیکورٹی لگ گئی ایک ریسٹورینٹ میں، 5 اسٹار ریسٹورینٹ ہوگا، وہاں سیکورٹی لگ گئی، چیکنگ ہو گئی. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو اندر لایا گیا کہ وہ بیٹھے ہیں. تو ریسٹورینٹ ہال میں ایک کونے میں ایک آدمی، وہ بھی کھانا کھا رہا تھا. تو جو ہی یہ اندر داخل ہے تو وہ کانپنے لگا. خیر یہ بیٹھ گئے، یہ دیکھتے رہے اسے بیچارہ کانپ رہا ہے. تو اس پریزیڈنٹ صاحب نے سیکورٹی افسر سے کہا اس آدمی سے کہو یہی نزدیک آ جائے. وہ چلا گیا اور جا کر کے کہا آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں وہیں آ جاؤ. تو وہ بھی بیچارہ وہ پلیٹیں لے کر کے، وہ ٹرے لے کر کے آ گیا کانپتے ہوئے اور بیٹھ گیا. آ کے بیٹھ گیا لیکن کانپتا رہا، وہ کھاتا رہا، کانپتا رہا. انہوں نے آرڈر دیا، کھانا وانا کھایا. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ان سے کہا کہ اس سے کہو آپ جائیں، پیمنٹ ہم خود ہی کر دیں گے. لیکن وہ کانپتا رہا اور نکل کے چلا گیا. اب یہ جو سیکورٹی افسر ہے یہ پریزیڈنٹ صاحب سے کہتا ہے پتہ نہیں کس بیماری میں ہے یہ. اس نے کہا نہیں بیماری نہیں ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے. واقعہ ان کا کہ لگے جب میں جیل میں تھا اور میرا ٹارچر ہوتا تھا، میرا انٹروگیشن ہوتا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا. تو یہ پانی نہیں، یہ میرے منہ میں پیشاب ڈالتا تھا. اس کو نہیں اندازہ تھا کہ میں کبھی چھوٹ کر آ جاؤں. اب میں جب چھوٹ کر آیا، میں پریزیڈنٹ ہوں، تو اس نے جو ہی مجھے دیکھا تو اس نے کہا میں پہچان لیا، اب مجھے پتا نہیں کیا کیا کریں گے. یہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ پریزیڈنٹ میں نام بتا کر کے رکھتا ہوں، آپ لوگ آئندہ جب کبھی ریفرنس دیں گے تو گھبرائیں گے نہیں. اس پریزیڈنٹ کا نام تھا نیلسن منڈیلا. تو نیلسن منڈیلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جیل میں پروفیٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھی ہے، انہوں نے وہاں اپنے ظالموں کو معاف کر دیا تھا، میں وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں. آپ لوگ اچھی طرح سے سنیں، میں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا. میرے رول ماڈل محمد رسول. کون کہتا ہے؟ نیلسن منڈیلا. میرے رول ماڈل پروفیٹ محمد. میرے بھائی بس اب آپ جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں. پہلی بات اپنی جوانی کی حفاظت کریں، یعنی ایمان کی حفاظت. اس ایمان کی حفاظت کے معنی کیا ہے؟ آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا کہیں کسی ویب سائٹ کے ذریعے، آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کسی ڈسکشن کے ذریعے،
آپ کو ویس کم سے نہ ہو سکتا ہے کسی تھیوری کے ذریعے آپ کو کنفیوژن کرنے والے سامنے آئیں گے، آپ کو ڈسٹرب کریں گے اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں کوشش کریں گے، آپ کو کنفیوز کر دیں گے اور آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، تو اس وقت اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اس ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو کیا ختم کرنا؟ اس ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا ہوگا؟ اس ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو کسی عالم سے کانٹیکٹ میں رہنا ہوگا، آپ کو خود اچھی طرح سے خود ریسرچ کرنی ہوگی، تیار رہنا ہوگا کہ کل کو میرے اسلام پر جب اٹیک آئے گا تو میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، میں اس اسلام کا ڈیفینس کروں گا، میں ڈیفائن کروں گا، بجائے اس کے کہ میرے اسلام پر اٹیک۔ کل کو کہیں گے تمہارا نبی ایسا تھا، مجھے اپنی نبی کے بارے میں اتنی معلومات رہنی چاہیے کہ میں کھول کر کہوں گا ہمارا نبی کیسا تھا۔ کل کو میرے اسلام کے بارے میں کوئی اٹیک کرے گا تو میں تفصیل سے بتاؤں گا میرا اسلام کیا ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ جب آپ اپنے اسلام کو ٹھیک طرح سے پڑھیں گے، سمجھتے ہوں گے، تو جب اگلا سوال کرنے والا سوال کرے گا اور آپ صحیح جواب دے پائیں گے تو ماننے والے مانتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ میں ہزاروں مثالیں میں اس وقت دے نہیں سکتا، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت مشہور شہر ہے ساؤتھ انڈیا میں، وہاں ایک صاحب جو بہت سخت مسلمان دشمن، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں سخت مسلمان دشمن تھا، اور کس ذہن کا آدمی رہا ہوگا، کس کمیونٹی سے تھا یہ، اور کس بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا، وہ سب معلوم ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے میں بہت سخت دشمنی تھی مجھے اسلام کی بھی، مسلمانوں کی بھی، اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر میں نے اس طرح سے اپنے مذہب کو پڑھا، پھر اس مذہب کو پڑھا، پھر اس مذہب کو پڑھا، پھر اسلام پر میں اعتراضات کرتا تھا، پھر مجھے فلاں صاحب ملے، وہ میرے سوالوں کا جواب دیتے تھے، آج وہ مسلمان کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہے سب۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہمارا وہ نوجوان جو ماڈرن ماحول میں رہ رہا ہے اور وہاں وہ اسلام کا ڈیفنس کرنے والا ہو، نہ کہ اسلام کے مٹانے والوں میں ہو۔ یعنی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دنیا میں لوگ اسلام کو مٹانے والے بھی ہیں اور اسلام کو بچانے والے بھی ہیں، تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کون سے ٹیم کے ساتھ رہو گے۔ کوسچن مارک ہے سب کے سامنے۔ یعنی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے اگلی زندگی گزارنی ہے تو میں اسلام کے مٹانے والوں میں کھڑا رہوں گا، یہ اسلام کے بچانے والوں میں، اور اگر بچانے والوں میں مجھے کھڑا رہنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی ہے؟ اس کے لیے تیاری کرنی ہے پہلے آپ کا اپنا ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، آپ کا علم صحیح ہو، آپ اپنے نبی کو اچھی طرح سے جانتے ہو، آپ اپنے اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھتے ہو، اور جہاں نہیں سمجھ پائیں گے وہاں کسی آدمی سے پوچھیں کہ صاحب اس بارے میں مجھے اسلام کا ڈسکشن کرنا ہوتا ہے، مجھے اس بارے میں معلومات بتائیں۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں، میڈیا سے جڑا ہوا ایک بڑا جرنلسٹ، وہ مجھے ایک دفعہ میرے کہنے کے صاحب ہم ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ غیر مسلم ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں کافر کہتے ہو اور تمہارا اسلام یہ کہتا ہے کافروں کو مارو۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا آپ اس بارے میں کچھ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا تم کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا حدیث سناتا ہوں تمہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو فرمایا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھیں۔ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی میجورٹی ہے، اکثریت انہی کی ہے، پاور انہی کے ہاتھ میں ہے، حکومت انہی کی ہے، پولیس اور عدالت انہی کی ہے، اور وہاں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے، اور غیر مسلم کو انہوں نے کہا رہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ مسلمان اس غیر مسلم پر ظلم کریں گے، اس کا جانی ظلم، اس کا مالی ظلم، اور یہ سوچیں گے یہ کیا کر سکتا ہے، ہماری اکثریت ہے کیا کر سکتا ہے، اور وہ ظلم بیچارہ سہ رہا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے کھڑا ہو کر کہوں گا یا اللہ ان مسلمانوں نے اس پر ظلم کیا۔ کہنے لگا اچھا، میں نے کہا ہاں حدیث ہے یہ۔ کہنے لگا آج کے بعد میں سب کو بتاؤں گا ہمارا نبی کیا کہتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کو آئندہ اپنے اسلام کا ڈیفنس کرنے والا بننا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان پر جب کبھی اٹیک آئے تو اس ایمان کے اٹیک کو آپ بچائیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے کوئی، مثلا آپ سے کہے گا کوئی تو خدا ایسے چنوشوں تھے، ہم نے جس خدا کو دیکھا نہیں ہم اس کو کیوں مانیں گے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں جمع کر کے آپ کو کہیں گے صاحب دیکھا مسلمانوں کے نبی کیا، یہ تو ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں حضور نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کے خلاف یہ سب کیوں ہے؟ آج تک کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے مقدس شخص کے بارے میں کبھی کسی مسلمان نے توہین نہیں کی، نہ کریں گے۔ ہمارے نبی نے ہم کو تہذیب سکھائی ہے، آج تک 1400 سال کی تاریخ میں کسی مسلمان نے کبھی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی،
نہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی یہ سوچ کر یہ عیسائیوں کا مسلمانوں کا نبی نہیں، ہم ان کا اپنا نبی مانتے ہیں۔ آج تک کسی مسلمان نے کسی مذہبی کمیونٹی کی بڑی شخصیت کی کبھی کوئی توہین نہیں کی، لیکن باقی تمام قوموں کا کردار داغدار ہے، تمام نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا نبی آفتاب ہے، اور اس آفتاب کو جو بھی پڑھتا ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ کو اپنے نبی کے لائف کو پوری طرح سمجھنا پڑھنا ہوگا، اور جو لوگ جو سے اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات غلط ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا مسلمان خود ہی اپنے نبی کو نہیں جانتا ہوگا اور وہ خود چاہتا ہوگا میں نبی کے لائف سٹائل میں اپنے نبی کو نہیں بناؤں گا، تو یہ مسلمان کیا کرے گا آگے چل کر؟ اور آگے میرے نوجوان بھائیوں، آپ جس ماحول میں ہیں، آپ کے سکول، آپ کے کوچنگ سینٹر، آپ کے جاب سینٹر، آپ کے بازار، آپ کے شاپنگ مال، بلکہ آپ کا گھر نہیں، بلکہ آپ کا اپنا بیڈ روم، اگر آپ اپنی حفاظت کریں گے تو بچ جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہر جگہ بگڑنے کے بے انتہا خطرے ہیں۔ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ موبائل آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے کمرے کے اندر بند ہو کر کے چٹکنی لگا کر جو چاہیں اس میں دیکھیں گے، آپ کون روکے گا؟ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اس میں کوئی خدا نہ خاصا گندا سین، جس کو میں کہوں گا سیکچول سین دیکھا، ٹھیک ہے، آپ کو دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا اس وقت، لیکن یہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو جائے گا، اور پھر اگلے دن بھر وہی گھومتا رہے گا ذہن میں۔ پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہی آئے گا ذہن میں، پھر آپ کلمہ جمع تو اور وہ چھوڑے گا نہیں، شیطان اس کو جمع کر کے رکھے گا کہ میرے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا، اولا تو اس کو مسجد میں جانے ہی نہیں دوں گا، اور اگر یہ مسجد میں جائے گا تو فوراً یہی سامنے لاؤں گا۔ چنانچہ آپ اس میں، یہ مثال میں بتا رہا ہوں، ایک میں نے کیا نہیں نہ کبھی کیا، لیکن جو ہم نے کتاب میں پڑھا ہوتا کیا کیا ہے اور اس کے اثرات کیا کیا پڑتے ہیں، تو میں صاف آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ خوبصورت باڈی امانت ہے، اس باڈی کے اندر آپ کی آنکھیں آپ کی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ان کے غلط یوزنگ سے بچیے۔ آپ کے یہ کان آپ کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے ہیں، ان کانوں کے غلط یوزنگ سے بچیے۔ جب آپ ڈانس دیکھیں گے تو آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جب آپ میوزک سنیں گے تو کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور جب آپ اپنے کانوں اور آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں یہی تمہاری آنکھیں، تمہارے کان قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کے 3 جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، یا اللہ اس نے مجھے کیا کیا دکھایا تھا، تمہارے کان گواہی دیں گے تم نے اس کو کیا کیا سنوایا تھا، تمہاری خال گواہی دے گی تم نے کس کس کو ٹچ کیا ہے، چاہے تم نے ہینڈ شیک کیا ہو، چاہے تم نے غلط پیسہ پکڑا ہو، چاہے تم نے کسی کو کس کیا ہو، تمہارا جسم، تمہاری کھال گواہی دے گی کیا 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 ہے تم نے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کو بچائیں، اور ان تمام گندے کاموں سے، خصوصاً ڈرگس، اس عمر میں ذرا سا بھی ٹینشن جب ہو جاتا ہے، گھر کی وجہ سے ہو، سکول کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، یا خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ افیئر چل رہے تھے وہ ناکام ہو گئے تو آگے ٹینشن میں، اس ٹینشن کے بعد شیطان راستہ دکھاتا ہے، تم تھوڑی سی چرس پیو، تم تھوڑا سا انجیکشن کرو، تھوڑا تمہیں ریلیف ملے گا، اس کے بعد تمہیں آرام ملے گا، اور اس کے بعد پھر واقعتاً یہ مست ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا سکون سے ملتا ہے، اور کبھی اس میں جب ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے سے نکل نہیں سکتا۔ ادھر سے شیطان چاہتا ہوگا، اور شیطان کے چیلے بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ اسی میں تباہ ہو جائیں۔ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، یاد رکھیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ایمان والے کے لیے وہ تمام چیزیں بین کر دی ہیں جو چیزیں انسان کی باڈی کو یا انسان کے برین کو، انسان کے اخلاق کو یا انسان کے کسی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جو چیزیں مینٹلی نقصان پہنچانے والی ہیں یا فزیکلی، اللہ کے نبی پہلے اس کو بین کر چکے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں وہ اس لیے حرام کی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، چاہے وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، بعد کے زمانے میں پتہ چلے گا۔ میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، کیا جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں وہ چیزیں اسلام کو نقصان پہنچانی ہیں اس لیے حرام ہے۔ انسان کی باڈی کو پروٹین کی ضرورت ہے، پروٹین سب سے زیادہ میٹ میں پایا جاتا ہے، گوشت میں، ٹھیک، اسلام نے گوشت حلال کر دیا، لیکن جانوروں کی تقسیم کر دی۔ وہ جانور جو درندے ہیں اور پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، اسلام نے ان کے گوشت کو حرام کر دیا کیونکہ ان کی اخلاقی اثرات تمہارے اندر کے تم درندے بن جاؤ گے، تو اس کو بیان کر دیا۔ وہ جانور جو درندے نہیں ہیں، جو گھاس خور ہیں، ان کا گوشت حلال کر دیا۔ اس کے بعد کہا یہ جو گوشت ہے یہ تم تب کھاؤ گے پہلے اس کو ذبح کرو،
تاکہ خون الگ ہو جائے اور گوشت الگ ہو جائے. خون الگ ہو جائے, یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ خون ڈائجسٹ کرنا خونخوار جانوروں کا کام ہے. گائے کے سامنے خون رکھیں گے وہ نہیں پیے گی, ٹھیک ہے, شیر کے سامنے گھاس رکھیں گے وہ نہیں کھائے گا. تو انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ نے پہلے اس کو حرام کر دیا. ورنہ اگر انسان سارے خون پیئیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ چیٹو سے بھی خدا کیا گئے, اللہ نے اس کو حرام کر دیا کیونکہ یہ تمہاری صحت کے لیے نذر. تمہارا جسم میں نے بنایا, میں چاہتا ہوں یہ جسم محفوظ رہے, اس لیے تمام چیزیں وہ بیان کر دیتا ہوں جس جسم کو نقصان پہنچائیں گی. تو اس کی مثال ہے خون. خنزیر انسان کی صحت کے لیے بے انتہا زہر ہے. ڈیٹیل میں سب نہیں بتا سکتا, سوائن فلو خنزیر سے آتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو پہلے حرام کر دیا, ٹھیک, اللہ نے حرام کر دیا. انسان کو میں نے ابھی بتایا تھا پرائیویٹ پارٹ انتہائی نازک ہے, سینسیٹیو ہے. اللہ نے اس کو کور لگا کے بھیجا. جب کور لگا کے بھیجا, یہاں آ کر کے ہمارے نبی نے فرمایا اس کو کٹ کر دو, یہ کٹ کر دو. آج کا میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر مردوں کو پیشاب کے پارٹ کے کینسر سے بچانا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے. آج کا میڈیکل کہہ رہا ہے ختنہ کرو. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. یاد رکھیں, ہمارے نبی نے جو کہا آج کی سائنس ٹھیک وہی کہے گی. اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے آج کی سائنس اچھی طرح سے بتائے گی یہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں. مردوں اور عورتوں کو بتایا گیا خبردار میاں بیوی مینسز کے زمانے میں آپس میں بالکل نہیں ملیں گے اور دور رہیں گے. آج کا میڈیکل بتاتا ہے کہ مینسز کے زمانے میں ملنے سے مردوں کو کیا بیماریاں لگتی ہیں اور عورتوں کو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں. تو میرے بھائی میں بتا رہا تھا کہ ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیں. ڈرگز کا نقصان انسان کے دماغ کو بھی ہے, اپنی باڈی کو بھی ہے. آپ مرد نہیں رہیں گے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ختم ہو جائے گا, آپ کا نرو سسٹم متاثر ہو جائے گا, آپ کی ساری صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح سے اس جوانی کی زندگی میں انسان کو بڑا شوق, بڑا مزہ آتا ہے نامحرم اپنی بہنوں کے ساتھ, میں بہنیں کہوں گا, اپنی بہنوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے میں, افیئر جوڑنے میں. یہ لا افیئرز جو ہیں یہ زہر ہے اس زمانے کی زندگی کے لیے. مگر ہے مزہ, اوپر سے مزہ اندر سے زہر ہے. میں صاف صاف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو بچا ہوا ہے اس کو بہت مبارک, اور آئندہ اپنے آپ کو اور بچائیں. اور خدا نہ خاصا اگر کسی کو یہ داغ لگ گیا ہے تو آج اپنے آپ کو واپس نکال لیں. یہ آپ کے لیے آسان ہے, کل کو نکالنا بہت مشکل ہے. یہاں تک کہ جب آپ کی بدنامی ہو چکی ہوگی اس وقت شیطان کہے گا بھائی کا چکو آسان بھائی بہت سارے بھی تیرے کو اصبر کرو, بس اس کے بعد اڑ جائیں گے آپ. اور اڑنے کے بعد پھر آپ کی زندگی متاثر ہو جائے گی. آپ کا ایمان, آپ کا اخلاق, آپ کی تعلیم, آپ کی صحت, ہر چیز اس میں انوالو ہو جائے گی. آپ راتوں کو بھی اس کے لیے اسے جڑے رہیں گے, اور روزانہ جھگڑے ہوں گے, کبھی محبتیں ہوں گی, کبھی گھومنا ہوگا, کبھی گفٹس کا ٹرانسفر ہوتا رہے گا. بس اسی چکر میں رہیں گے. اور اس کے بعد پھر نہ آپ کی تعلیم, نہ آپ کی صحت, نہ آپ کا دین. آپ نمازیں پڑھیں گے تو بھی اسی کا خیال دین میں گھومے گا تب تک جب تک شادی. اور جو ہی شادی ہو جائے گی کہ نئی زندگی, اور جو ہی نئی زندگی سٹارٹ ہو جائے گی تو ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. طے ہے یہ, لا میرج کے بعد میں ٹکراؤ ہوتے ہیں. میں کیسے کیس جانتا ہوں. یہی بارہمولہ کی لڑکی تھی اور سوپور کا لڑکا تھا. میرے سامنے جب وہ کہتے تھے ایک دوسرے کو کاش ہمیں مجھے وقت, وہ کہتا میں اس کا گلا دھوڑ دوں گا, اور وہ کہتا تھا میرے پاس گولیاں ہوتی تو اس کا پیٹ میں بھر دیتا. تو تم تو ایک دوسرے پر قربانیاں ہو. تم تو کہتے تھے تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا. آج کیا ہو گیا یہ؟ اچھی طرح سے ذہن رکھیں, جس فیملی لائف کی بنیاد حرام کاموں پر ہو, ٹھیک, وہ فیملی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میرے نوجوان بھائیوں, اس وقت آپ اپنی جوانی کو بچائیں اس برائی سے. اسی طرح سے یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں آپ کیا کریں گے, دنیا بھر کی سٹوریاں آپ کے سامنے آئیں گی, دنیا بھر کی تھیوریاں آپ کے سامنے آئیں گی. ان تھیوریوں سے آپ کا دماغ بھی کنفیوز ہوگا, اور ان سٹوریوں سے آپ کے اندر الگ الگ قسم کے جذبہ ڈیولپ ہو جائیں گے. بہتر ان تمام سٹوریوں کو بھی مت پڑھیں, ان تمام تھیوریوں کو بھی مت پڑھیں. پہلے اپنی اسلام کی بیس مضبوط کریں, اور بیس مضبوط کرنے کے بعد جب وہ اسٹیج آئے گا اس کے بعد آپ سب کچھ پڑھیں. جوانی کی زندگی میں اگر آپ نے آج کی لینگویج میں آوارگی سے اپنے آپ کو بچا لیا, اور ان تمام خرابیوں سے جن خرابیوں میں آج کا جوان تباہ ہو جاتا ہے, ان خرابیوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا دیا, تو آپ کو آپ کے والدین اپریشیٹ کریں یا نہ کریں, آپ کو آپ کے والدین کوئی میڈل دیں یا نہ دیں, آج کا سماج آپ کو کچھ نہیں, آپ کو میڈل ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا مبارک اس جوان کو جس نے اس طرح سے کیا. اس لیے
ہر جوان اچھی طرح سے ذہن میں رکھے مجھے آج کے دور کی تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو بہت ٹھیک، اور اگر نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ بچائے، ہو سکتا ہے کل کو آپ کے والدین کہیں گے خدایا ایسا نہیں مصیبت، یاد ایسے بے اولاد بہتر مگر یہ مصیبت گھسنا ہو سکتا۔ میں مثال بتاتا ہوں، مثال نہیں بنیاد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے۔ تو اللہ کے نبی کے گھر میں تو ایسی اولاد کوئی نہیں ہے، پھر آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ یہ اصل میں میسج دیا لڑکوں کو، میسج دیا لڑکیوں کو کہ تمہارا کردار اتنا خراب نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو تمہارے والدین کہیں گے خدایا اسے بے اولاد بہتر مگر یہ مصیبت گھسنا ہو۔ تو وبال مت بننا اپنے والدین کے لیے۔ ہر لڑکا دیکھے میں اپنے والدین کے لیے وبال تو نہیں بن رہا ہوں کہ ہر اعتبار سے چک کر کے، اور جب آپ اس اعتبار سے چک کریں گے آپ کے سامنے عجیب عجیب رول ماڈل سامنے آئیں گے، آدمی حیران ہوتا ہے کیسے کیسے۔ ایک شہر کے اندر ہندو مسلم فساد ہوا، نہیں میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ سناتا ہوں آپ کو، وہ تو چھوٹا ہے۔ کشمیر کی تاریخ میں میں نے خود تاریخ میں پڑھا، میں اب رقم جب بتاؤں گا۔ کشمیر کی تاریخ میں کوئی بہت خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، وہ جس محلے میں رہتا تھا وہاں کوئی لیڈی تھی، اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا اور بہت دن تک وہ واپس نہیں آیا، تو لیڈی بیچاری جوان تھی، اس کو ضرورت محسوس ہوئی، اس نے کوشش کی اس لڑکے کو وہ برائی کی طرف لائے۔ باہر کئی مرتبہ جب اس نے کوشش کی کامیاب نہیں ہوئی تو ایک دن اسے اندر بلایا، اور اندر بلانے کے بعد پھر باہر سے لاک کرا دیا، لاک کرانے کے بعد پھر لڑکے سے کہا ایسے ایسے کرنا ہے، تو وہ لڑکا پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں گا۔ اس نے بہت منتیں کی، اس نے کہا نہیں اس کے بغیر نہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت مجبور ہوں، مجھے ضرورت ہے، تمہیں ضرورت پوری کرنی ہوگی۔ وہ بیچارہ تڑپتا رہا مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کرنا چاہتا یہ۔ اس نے کہا تم چاہو یا نہ چاہو مجھے تو ضرورت پوری کرنی ہے۔ جب لڑکے نے بہت کوشش کی، گھنٹوں تک وہ روتا بھی رہا، بلکتا بھی رہا، کچھ بھی کرتا رہا، اس نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو آخر میں بچے نے سوچا، میرے بھائی ایسی عجیب بات سوچی جو ہم میں سے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، نہیں سوچ سکتا ہے، واقعتاً نہیں سوچ سکتا، جو بس بچے نے سوچا۔ اسے آخر میں حل یہ ڈھونڈا، کیا لگا اس عورت سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں باتھ روم جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا باتھ روم جاؤ۔ باتھ روم سے واپس آیا، کہنے لگے میں تھوڑا پانی پینا چاہتا ہوں، کچن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہے کچن۔ وہ کچن میں چلا گیا اور سوچتا رہا کہ کیا میں یہ گناہ کروں؟ کہا نہیں مجھے نہیں کرنا ہے۔ کہا لیکن بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کیا کروں گا میں؟ تو بس اس کو ایک دم اچانک ایمان کا حباب آ گیا اور جوش آ گیا۔ جوش آنے کے بعد کہا کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ کی جڑیں ختم کرنی ہے۔ اور چھری اٹھائی وہاں کچن سے اور آ کر کے پیشاب کے گھاٹ کا ایسے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد لے لو، یہی آپ کو چاہیے تھا، میں نے تمہیں ہی دے دیا۔ کر سکتا ہے کوئی؟ اگر وہ پوچھتا اسلام تو نہیں کہے گا یہ کرو، مگر جب کرنے پر آتا ہے انسان تو یہ بھی کرتا ہے۔ میں رہتا بتائی تاریخ حسن کشمیر کی تاریخ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شہر میں ہندو مسلم فساد ہوا، ایک گھر سے ایک لڑکی نکلی ہے اپنی خالہ کے یہاں جانے کے لیے، باہر فساد تھا، وہ پریشان ہو گئی، گھر نہیں جا سکی، وہاں بھی نہیں جا سکی، پاس میں مسجد میں چلی گئی، فساد تھا، مسجد میں نمازی نہیں آئے، امام بیچارہ وہاں جوان تھا، وہ پریشان ہو گیا، جوان لڑکی آئی ہے، انہوں نے کہا آپ یہاں کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا بھائی باہر فساد چل رہا ہے، میں نہیں جا سکتی، میں واپس بھی نہیں جا سکتی، آگے بھی نہیں۔ بہرحال شام تک ایسے ہو گیا، اب امام صاحب پریشان، مسجد میں کمرہ، ایک ہی کمرہ امام، اب یہ جوان بیٹی ہے کمرے میں، اور کہاں جائے گی؟ یہ لڑکا سوچ رہا کیا کروں گا میں۔ بہرحال اس نے سوچا میں نکال بھی نہیں سکتا اس کو، وہ خود جوان ہے۔ بہرحال وہ کھانا وانا کیا رہا ہوگا کیا نہیں رہا ہوگا، اس طرح سے جب رات اس نے کہا میرا تو ایک ہی بستر ہے، آپ اس پر سو جائیں، تو اس خاتون کو اس نے بستر پہ سلا دیا اور خود بیچارہ بیٹھا رہا۔ اس نے شمع جلائی کتاب پڑھنے کے لیے، ایک کمرے میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی، ٹھیک ہے، اس کو سلایا اور اس کے بعد پھر یہ خود جاگا ہوا ہے کتاب دیکھ، لیکن بیچ بیچ میں کیا کرتا ہے وہ انگلی رکھتا ہے شمع پر، اور جب جلنے لگتی تو ایسے کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے کتاب۔ وہ جو بیٹی ہیں رات بھر اس کو نیند کہاں آتی، وہ بیچاری آنکھ بند کر کے کبھی دیکھتی ہے کبھی آنکھ بند، کبھی اس کو دیکھتی ہے کبھی آنکھ بند، یہ کیا کر رہا ہے؟ رات بھر انگلی کو شمع پر ڈالتا رہا، پھر یوں کرتا رہا۔ صبح ہو گئی، صبح کے بعد اس لڑکی کا باپ ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اتفاق سے اسے پتا چلا مسجد آیا، وہ بیٹی سے کہا بیٹا ٹھیک ہوا؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، چلے گھر چلے۔ امام صاحب نے کہا آپ کی بیٹی رات کو یہاں رہی ہے تو اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، معافی دے دیں۔
بیٹی نے ابا جان سے کہا امام صاحب سے پوچھیں یہ کیا کر رہے تھے رات کو؟ تو باپ نے سوچا کیا کیا اس نے؟ کہنے لگے آپ ان سے پوچھیں. امام صاحب سے پوچھا بھائی کیا کیا آپ نے رات بھر؟ کہنے لگے جناب میں تو کچھ نہیں کیا, اللہ نے مجھے بچا لیا, شکر ہے. بیٹی کہتی ان سے پوچھیں یہ انگلی کیسی ہے آپ کی؟ تو انگلی جل چکی تھی, وہ کالی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا بھائی کیا ہے یہ؟ کہنے لگا بس یہ میرا ذات کا معاملہ, آپ لوگ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے. کہنے لگا بھائی صاحب جب آپ مجھے پوچھ رہے ہیں تو مجھے بار بار دل میں برے خیالات ابھرتے تھے. پھر میں اپنے آپ سے کہتا تھا انگلی شمع پر رکھ کر دیکھو, اگر تم نے یہ آگ برداشت کر لی تو وہاں کی آگ بھی برداشت کر لو گے. مجھے پہلے امتحان میں ٹیسٹ کروں گا, برداشت کرو گے. تو انگلی کہتی تھی میں برداشت نہیں کر سکتی. میں اپنے کہتا تھا جب یہ آگ تم برداشت نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہیں کر سکو گے. اس طرح رات بھر میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. ابا جان چلے گئے بیٹی کو لے کر گھر میں, بیوی سے جا کر کہتے ہیں خدا سوز احزام تو واریا اصل ٹھیک. بیوی سے کہتی ہے ہم اتنے دن ہو گئے تلاش کرتے کرتے, ایک ہی بیٹی ہماری ہے, اتنی بڑی پراپرٹی ہے اور دوسرا اولاد ہے نہیں کوئی, امام, تو یہ امام سے بہتر ہمیں کون ملے گا. چاچے اگلے دن امام صاحب کو محلے والوں کے ساتھ بلایا اور کہا بیٹا ہم چاہتے ہیں آپ انمیرڈ ہیں, اس بیٹی کے ساتھ آپ رشتہ کر لیں جس بیٹی نے رات آپ کے کمرے میں گزاری اور سیف ہو کر کے واپس آئی. میرے نوجوان بھائیوں میں شارٹ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ایمان کی حفاظت, اپنے کیریکٹر کی حفاظت, اپنی صحت کی حفاظت, اپنی عادتوں کی حفاظت. صحت کی حفاظت کا مطلب وہ تمام چیزیں نہیں کھانی ہیں جن چیزوں میں ٹیسٹ تو ہے لیکن صحت کے لیے وہ مضر ہے. وہ جنک فوڈ, وہ کولڈ ڈرنکس, وہ چاکلیٹس اور وہ کرکرے اور لیز اور چپس, یہ ٹیسٹ تو ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں. اور ان میں بہت ساری چیزیں نہ جانے کیا کیا. وہ کباب اور وہ رشتے جو آپ باہر کے لائے ہوئے کھا رہے ہیں ٹیسٹ فل ہیں, کچھ نہیں پتا وہ حلال جانور کے ہیں کہ حرام, اور حلال جانور کے ہیں تو ذبح کیے ہوئے ہیں یا نہیں کچھ پتا نہیں. تو اپنے کھانے کو دیکھیں بار بار ہم کیا چیز کھا رہے ہیں. میرے بھائی سیدھا سادہ تچورو اور سیدھا سادہ آپ کا کشمیر کا انڈا وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے بمقابلے سے کہ آپ اتنا بڑا لیس کا چپس کا پیکٹ کھائیں. وہ 1 روپے کے آلو ہوں گے, 1 روپے کے آلو ہوں گے, چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر اتنا بڑا تو ہوگا اور وہ 20 روپے کا ہوگا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کو دیکھیں, ایسی چیز نہ کھائیں جو آپ کی صحت کو تباہ کرے گی. ہاں وقت تو میں مزہ آئے گا, ایسی چیزیں. وہ لیمو کا پانی آپ کے لیے بہت مفید ہے جو صرف 3 روپے کا لیمو ہوگا اور 1 پانی کا گلاس ہوگا. اس کولڈ ڈرنک کی بڑی بوتل کے مقابلے میں جس بڑی بوتل میں آپ کو ٹیسٹ آئے گا اور پینے کے بعد پھر ایک ڈکار آئے گا, اب تو آپ سمجھ جاتے ہیں ہاں سارا ڈائجسٹ ہو گیا. میرے بھائی مضر ہی مضر ہے, اس میں طرح طرح کے کیمیکل ہیں. ان کیمیکل کی بھری ہوئی چیزیں آپ اپنی جوانی کو کھلا رہے ہیں, نقصان ہوگا. پہلے زمانے میں لوگ اتنے نامرد نہیں تھے جتنے آج, وجہ اس کی بہت ساری, ان میں سے کھانے پینے کے تھے. اسی طرح سے وہ تمام ایکشنز جن ایکشنز کے ذریعے سے آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی, ان تمام ایکشن سے اپنے آپ کو بچائیں اور وہ سمجھیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. وہ راہ کی تنہائیوں میں کیا ہو سکتے ہیں, وہ باتھ روموں میں کیا ہو سکتے ہیں, وہ کھا کر کے کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کی جوانی بچے گی, آپ کی صحت, اور خاص طور پر اس وقت کا آپ کا کیریکٹر. یاد رکھیں آپ کا کیریئر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیریکٹر پر, اور کیریئر نام ہے دوسرے قوموں میں ایک چیز کا, کیا روزگار اچھا مل جائے تو کیریئر اچھا ہو گیا. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے آپ کا ایمان صحیح ہو, آپ کا روزگار صحیح ہو, آپ کو نکاح صحیح مل جائے, آپ کا نکاح صحیح مل جائے اور آپ کا کیریکٹر صحیح ہو. یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا کیریئر صحیح, اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جوانی پر. اگر آپ کی اس وقت صحیح جوانی گزاری تو اگلا کیریئر آپ کا صحیح بنے گا. اب دور وہ ہے کہ جسے مسلمانوں کے گھروں کے بچے کنفیوز اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں لوگ ایمان سے باہر بھی جائیں گے اور باہر والے ایمان کی طرف آئیں گے. دونوں طرف سے ٹریفک تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. جو لوگ اسلام میں آتے ہیں ان کی کہانیاں پڑھیں, ان کے حالات دیکھیں, وہ کس چیز سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہوئے, اور دیکھیں کتنی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. وہ لڑکیاں کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ دیکھیں اسلام کے بارے میں کیا کہتی ہیں. ہماری بیٹیاں کہتی ہیں پردہ مصیبت, اور وہ کہتی ہیں پردے نے ہم کو عزت دی. ہماری بیٹیاں اللہ اکبر. بنگلور میں خاتون نے اسلام قبول کیا, اس سے جب میڈیا والے آئے پوچھنے لگے آپ نے اسلام قبول کیا, کیا چیز آپ کو نظر آئی, آپ کو کوئی پریشر تو نہیں تھا, آپ کو کوئی لالچ تو نہیں. کہنے لگا مجھے کیا پریشر اور کیا لالچ, وہ سینئر پروفیسر ہے. اس سے پوچھا پھر آپ نے کیا, کہنے لگے میں نے وہ دین وہ مذہب میں نے ایکسپٹ کیا ہے
جس نے میری پرائیویٹ لائف کو بھی عبادت بنا دیا. کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے میں میک اپ کرتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، اسلام کہتا ہے آپ کو ثواب. میں میک اپ کرتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، اسلام کہتا ہے مجھے آپ کو ثواب. میں باتھ روم جاتی ہوں، اسلام کہتے ہیں آپ کو ثواب. میں ناخن کاٹتی ہوں، اسلام کہتا ہے آپ کو ثواب. میں باتھ روم میں جاتی ہوں، نہاتی ہوں، اسلام کہتا ہے آپ کو ثواب. تو میرے ہر چیز پہ مجھے ثواب دے رہا ہے. میں نے وہ مذہب اختیار کیا. کہتا ہے میں کسی کو بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتی ہوں، اسلام کہتا ہے آپ نے نیکی کمائی. میں مجھے ہر چیز نے میرے اسلام نے وہ میرا مذہب اختیار کیا. کہنے لگا اب یہ ہے کہ مجھے اب میں نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے. کہنے لگا یہ پردہ، کہنے لگے پردے کے بعد تو میں سمجھتی ہوں اب میں معزز عورت بن گئی، کیونکہ آج تک میں جیتی تھی دوسروں کو اپنی باڈی دکھانے کے لیے. آج میں سمجھتی ہوں میری باڈی میری ہے اور یہ صرف میرے شوہر کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو وہ تو سپور ہو گئی. غرض یہ کہ اسلام کی طرف آنے والے جو ہیں وہ تو شوق و فخر کے ساتھ. میں آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جناب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ہم خود اسلام پر چلنے والے بنے، آنکھ بند کر کے. ہمارا کیریکٹر ہونا چاہیے بہترین مسلمان نوجوان کا کیریکٹر، ایسے مسلمان نوجوان کا کیریکٹر. جب معاذ بن جبل گورنر بن کر کے یمن گئے ہیں، گورنر بن کر صبح سے شام تک زکات جمع کرتے تھے، اگلے دن غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور خود پہلے دن میں بھوکے رہتے تھے، اگلے دن میں بھوکے رہتے تھے، اور گورنر ہے. مسلمان نوجوان کا کردار وہ ہے. یہودی مدینہ شریف میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ہمیں ملک شام جانا تھا بزنس کرنے کے لیے، تیرے گھر میں جو بہن ہے اس کو کہاں رکھیں گے ہم؟ ماں تو اس کو مر گئی ہے، دائیں بائیں جو یہودی ہیں ان کے گھر میں خطرہ ہے، اس کو تو کہاں رکھیں؟ تو بیٹا کہتا ہے میں بھی سوچتا ہوں کہاں رکھیں، مجھے ویسا خیال آتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں رکھیں گے. اس نے کہا ہاں مجھے بھی خیال آتا ہے. بیٹے نے کہا مگر خطرہ تو نہیں وہاں کچھ؟ تو باپ نے کہا بیٹا مسلمان کے گھر میں بیٹی اتنی محفوظ ہے کہ اگر یہ بیٹی درمیان میں سوئی ہو، ایک طرف سے تو سویا ہو ایک طرف سے میں سویا ہو، ہماری بیٹی محفوظ نہیں ہے، لیکن مسلمان کے گھر میں اگر ہوگی تو محفوظ رہے گی. یہ مسلمان کا کردار تھا، یہ مسلمانوں کا کردار تھا. اور آج بھی جب مسلمان اپنے اس کردار پر رہتا ہے تو یہ محافظ ہوتا ہے، لیکن جب کردار سے ہٹ جاتا ہے تو میرے نوجوان بھائیوں اپنی ایمان، تو ہمیں اپنے اسلام پر کھڑا رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اسلام کا ڈیفنس کرنے والا اس پارٹی میں جانا چاہیے. یہ اسلام کے مٹانے والی پارٹیوں میں اس وقت ساری دنیا اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، اور بے شمار مسلمان انہی کے ساتھ دے رہے ہیں. اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اسلام کے مٹانے والوں میں ہیں یا. اور جب سامنے کھل کر کے ڈسکشن ہوتا ہے تو جواب، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم بہترین سوسائٹی بنانا چاہتے ہو تو اسلام سے بہتر کہیں نہیں. اگر تم بہترین رولنگ چاہتے ہو تو اسلام سے بہتر کہیں نہیں. اگر تم بہترین کیریکٹر چاہتے ہو تو اسلام سے بہتر کہیں نہیں. ثبوت اس کا محمد رسول اللہ، ثبوت اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی پارٹی اور صحابہ کا معاشرہ، جہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا، کہیں کوئی بدکاری نہیں ہوتی، کہیں کسی. محمد رسول اللہ نے جب مکہ فتح کیا تھا ایک آدمی کا بھی خون ناحق نہیں گرا، اور کسی ایک عورت کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. اور اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قوموں کا حال سب کے سامنے. تو بہرحال ہم اس اسلام کے علم بردار ہیں جو بہترین کردار کا حامل بنا دیتا ہے ہم کو، بشرطے کہ ہم بنیں. تو آپ عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کنفیوژن کی بنیاد پر بھی نہیں، پریشر کی بنیاد پر بھی نہیں، لالچ کی بنیاد پر بھی نہیں. اپنے کیریکٹر کو برباد نہیں ہونے دیں گے، اور کیریکٹر کو برباد ہونے نہیں دیں گے. جب یہ بات کہی ہے تو جواب ہے آپ کو بہت لڑنا پڑے گا اپنے نفسانی خواہشات سے، اپنے سماج سے، شیطانی حملوں سے، اور طرح طرح کی شوقوں سے. آپ کو بھی جی چاہے گا فلاں سمارٹ ہے میں بھی بنوں گا سمارٹ، اس وقت اپنے آپ تو آپ کا کیریکٹر بچے گا. آپ اپنی صحت کی حفاظت کریں گے تو آگے چل کر کے اپنی اگلی زندگی آپ ٹھیک طرح سے گزار پائیں گے. اور اگر آج ہی آپ، یہ کیا بات ہے کہ صاحب نوجوان لڑکی کڈنی فیلئر، ایسا کیا ہو گیا کہ نوجوان لڑکے یہاں ہارٹ پیشنٹ؟ پہلے زمانے میں تو بڑھاپے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جتنے آج ہے. وجہ اس کی یہی ہے اپنی صحت. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اسلام کو پڑھیں. قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو قرآن کو پڑھیں، پڑھا ہوگا تو قرآن کو سمجھیں. محمد رسول اللہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں. اور خاص طور سے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو لوگ ان کی سٹوریاں پڑھیں کہ کس چیز نے اس کو اسلام کی طرف مائل کیا، پھر وہ اسلام قبول کرنے کے کیا کیا مشکلات جھیلی، پھر کیسے وہ اسلام پر جمع ہوا اور کیسے اسلام پر عمل کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر نہیں چلنا چاہتے میں تمہیں ہٹا دوں گا، میں نئی قوم اسلام میں لے دوں گا اور تم سے زیادہ. اور ایسا بھی ہوا تاریخ میں کہ جو لوگ اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے وہی اسلام کے پھیلانے والے بن گئے. علامہ اقبال نے کہا ہے
ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ تاتاریوں نے اسلام کو مٹانے کا کام شروع کیا تھا۔ ایک بغداد کے اندر تاتاریوں نے 14 لاکھ مسلمان مارے تھے۔ بخارا شہر کے اندر جامع مسجد کے ممبر پر چنگیز خان خود کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہا میں آسمان والے کی طرف سے قہر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہا کل شام تک ایک انسان بھی یہاں زندہ نہیں ہونا چاہیے، نوجوانوں کو پکڑ کر مار دو، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے ہمارے کیمپوں میں پہنچاؤ اور مکانوں کو لوٹ دو، باقی جو مکانوں کو جلا دو۔ یہ چنگیز خان نے اعلان کیا تھا بخارا کی جامع مسجد کے ممبر پر، تاریخ بھرے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان، اس نے بغداد پر حملہ کیا تو 14 لاکھ مسلمان ختم کر دیے تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ سارے تاتاری مسلمان ہو گئے، اور جن مسجدوں کو انہوں نے اڑا دیا تھا وہ مسجدیں بنا دی، اور جن مدرسوں کو ختم کیا تھا وہ سارے مدرسے پھر اسی کو کہا علامہ اقبال نے، ہے عیاں رویرش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ سارے وہ مسلمان ہو گئے تھے، ایک بھی نہیں بچا۔ اور سب سے پہلے جو تاتاری مسلمان ہوا تھا اس کا نام تھا برکے خان، جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کا نام رکھا تھا غیاث الدین۔ اللہ تعالیٰ سامنے نظارے دکھاتے ہیں کہ اگر مسلمان دین پر نہیں چلنا چاہتے، ٹھیک، ہٹا دیں گے ان کو، اور جن کے ذریعے سے ختم کریں گے انہیں کو بعد میں اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت دیتے ہیں۔ عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ اپنے اسلام کو ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور ہمارے لیے رول ماڈل محمد الرسول اللہ، ہمارے لیے رول ماڈل صحابہ کرام، ہمارے لیے رول ماڈل یوسف علیہ السلام، ہمارے لیے رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کی زندگی، ہمارے لیے رول ماڈل کرکٹر نہیں، فلم اسٹار نہیں، فیشن ڈیزائنر نہیں، آوارہ نہیں، ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگا۔ میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو حج میں آپ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا بس اب میں رخصت ہونے والا ہوں۔ پھر اہم ترین نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ انسانوں کے لیے منشور۔ اس حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا لوگوں اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس میدان میں آئندہ تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی، یعنی نئی بری آسو نہ ہوئی تھی تو ایسے مگر باس ہوگا، نئی سال اب اس میں ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا انی فرضتکم علی الحوض، میں انتظار کروں گا وہاں میدان حشر میں، تم میرے سامنے آؤ گے، خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی۔ میرے نوجوان بھائیو تم سوچو کیا ہم وہ جوانی گزاریں گے کہ جس زمانے کے گزارنے کے بعد ہم نبی کے سامنے جا ہی نہیں سکیں گے؟ وقت سے کیا ہے آپ میں بروکر سے چھکے نہیں میں بروکر کے نسل ہے۔ جیسے باپ کہتا ہے بیٹا ایسی غلطی مت کرنا کہ میری عزت کو رب ہو جائے، بیٹا ایسی غلطی مت کرنا کہ میری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے، بیٹا ایسی غلطی مت کرنا کہ میری بتھی سائے ماتنا، بیٹا ایسی غلطی مت کرنا جس کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ سیم اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے اس حال میں تم مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ اگلا لفظ میں نہیں بول سکتا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں میں تم سے براہ راست عرض کرنا چاہوں گا، پیارے بیٹو تمہارے والدین ہو سکتا ہے ہم کو نہیں جانتے ہوں گے، ہم بھی انہیں نہیں جانتے ہیں، تمہاری وہ مائیں جن کے تم بیٹے ہو ہم انہیں نہیں جانتے، وہ بھی ہم کو نہیں جانتی ہیں، مگر وہ ہماری بہنیں ہیں، تمہارے والدین ہمارے بھائی ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو چاہیں گے یہ اچھے سے اچھے بنیں، اور جب بنیں گے تو خوشی ہوگی، ایسے چاہیں گے تم اچھے سے اچھے بنو، اور جب بنو گے تو خوشی ہوگی۔ اور جیسے ہم نہیں چاہیں گے ہمارا بچہ بگڑ جائے، اور نہیں اگر بگڑ جائے تو دکھ ہوگا، سیم اسی طرح سے تم بگڑ گئے تم برباد ہو گئے، جیسے تمہاری مائیں خون کے آنسو بہائیں گے اور روئیں گی، اسی طرح سے ہمیں بے غم ہوگا ہماری بہن کا بچہ بگڑ گیا۔ اس لیے عہد کر کے اٹھو کہ ہم اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دیں گے، اور برباد نہیں ہونے دیں گے کا مطلب تمہیں لسٹ رکھنی ہے اپنے سامنے آج کے جوانوں کو کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، ان تمام خرابیوں سے آپ بچے ہوئے ہو بہت مبارک، اور جن خرابیوں سے بچے ہوئے آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا، اور اگر خدا نخواستہ کسی گھر خرابی کا شکار ہو تو آج اس خرابی سے اپنے آپ کو بچانا بہت آسان ہے، کل کو مشکل، پرسوں اس سے مشکل، اگلے ہفتے اگلے مہینے اور ناممکن، یہاں تک کہ وقت آئے گا تم کو ہو گیا اب کون بچے گا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے سنا تم کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی ابو جی ڈیڈی جہاں میں ایسا ہی کیا۔ کہا بیٹا یہ ہمارے اسلام میں نہیں، ہمارے نبی
ہمارے حضور ناراض ہو جائیں گے. تو بیٹا کہتا ہے بچس نہ مانا حضور بزور کیا گو. یہ ہے وہ جنون جو جنون تک لڑکا پہنچ جاتا ہے. پھر یہ ہے وہ جنون کہ بیٹی کہتی ہے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, میں جا رہی ہوں کہیں اور. یہ ہے وہ جنون. اس لیے نوجوان بھائیوں, اپنی ایمان, اپنی کردار, اپنے اخلاق, اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے کا عہد کر کے اٹھو. نہیں اتنا ہی نہیں, ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں گے یا اپنے نبی کے لیے جئیں گے. ہم صرف اپنے لیے جئیں گے یا اپنے دین کے لیے جئیں گے. عہد کر کے اٹھیں, ہم اپنے لیے بھی جئیں گے, اپنے والدین کے لیے بھی جئیں گے, اپنے نبی کے لیے بھی جئیں گے. ہم نبی کے امتی جوان ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گرتوں تھا, تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. جب نوجوان لڑکا بگڑتا ہے تو اقبال نے کیا کہا, خراب کر کے شاہین کو صحبت زاد سوسو ایگل صبح نوکاو. تم شاہین تھے, تم کوے بن گئے. کیا سا ڈانس, میوزک, موبائل, ڈرگس, آوارگی, فلانے کٹ, فلانا ڈریس کوڈ, فلانی چیز, سیکنڈ ٹائٹ, کہیں گیا صاحب چھمس پینٹ, آپ میں سمجھا انسان بہت خبر کوت. پھٹی ہوئی پینٹوں سے کہاں پہنچیں گے آپ, اور فخر کریں گے آپ صاحب میری پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے اور 10 جگہ پھٹی ہوئی ہے. کیوں صاحب, میں دنیا کا سب سے بڑا عاشق ہوں. کپڑے بھی سارے پھٹ گئے. احمقانہ مزاج ہے. اتنا سالڈ ہونا چاہیے مسلمان نوجوان کو کہ میں ان وقتی ہواؤں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں. میری سوچ ہے, میرا کیریکٹر ہے, میری تھنکنگ ہے. میں جلبل ہونے والا نہیں ہوں, بے پہندے کا لوٹا نہیں ہوں. میرے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ, انہیں کو سامنے رکھ کر میں اپنے شوق پورے کروں گا. ہمارا نبی تو ہر شوق پورا کراتا ہے. ہمارا نبی, اللہ اکبر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہو گئے. کہنے لگے ڈرتے ڈرتے, کہنے لگا حضرت میں 20 دن ہو گئے آپ کے پاس رہتے ہوئے, جوان ہوں, میری بیوی کی مجھے یاد آ رہی ہے, یا اللہ صاحب مجھے اجازت دیں. ڈر رہے تھے کہ حضور ڈر رہے. فرمایا شوق سے تمہاری بیوی کی یاد آ رہی ہے, جاؤ. مالک ابن حویرث اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے حضور سے کہا یا رسول اللہ اشتقینا الی اہلنا, حضرات ہم کو اپنی بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے. آپ نے فرمایا شوق سے. ہمارا نبی کہتا ہے کپڑے بھی پہنو, شوق بھی کرو, سب کچھ کرو, مگر حرام دائرے سے اندر رہ کر کے کھاؤ بھی, پیو بھی, کپڑے بھی پہنو, شوق بھی کرو. ہمارا نبی اس وقت کہہ رہا ہے بالوں میں کنگھی کرو جب دنیا کے قومیں جانتی بھی نہیں. ہمارا نبی اس وقت کہتا ہے اپنے بدن کو سجا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدی, اللہ چاہتے ہیں اگر تم کو کچھ دیا تو اس کو استعمال کرو. گویا اللہ اور اللہ کے نبی نہیں چاہتا ہے زیب و زینت مت کریں. وہ نہیں چاہتا, وہ منع نہیں کرتا ہے کہ آپ صاحب میک اپ مت کریں. ہاں یہ کہتا ہے میک اپ کرتے کرتے تم کچھ اور مت بن جانا, اور بدن سجاتے سجاتے تم کچھ کسی اور کے سٹائل میں وہ نہیں پہنچ جانا. مسلمان رہ کر کے جو تم چاہے کر سکتے ہو. بہرحال اللہ کے نبی کی وصیت بار بار اپنے آپ کو کہ میں اس وقت جوانی کی زندگی ایسی نہیں گزاروں گا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے تو کیا لے کر میرے پاس آیا. اور اس سلسلے میں بہترین راستہ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے کہ جب آپ دعوت کے ماحول میں آئیں گے تو آپ کا اپنا ایمان بچانا آسان ہوگا, آپ کا اپنا کیریکٹر صحیح رکھنا آسان ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کے قابل ہو جائیں گے. مگر دعوت و تبلیغ کی محنت میں وہ سبجیکٹ نہیں آئیں گے جن سبجیکٹوں کے ذریعے سے, جن ٹاپک کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کو جواب دے سکیں گے جو ایتھیسٹ ہیں, جو اگناسٹک ہیں, جو کسی اور تھاٹ سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی, الگ سے مطالعہ کرنا ہوگا. پڑھیں آپ مذہب و سائنس, پڑھیں آپ سنت نبی اور سائنس, پڑھیں آپ اسلام کی حقانیت آج کے جدید علوم کی روشنی میں, اور پڑھیں آپ ان لوگوں کی تھیوریاں جو اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں آج کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں, اور اس کے بعد پھر اسلام کے نمائندہ بن کر زندگی گزاریں. اللہ کرے یہ باتیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید سے مفید تر. میرے نوجوان بھائیوں, نمبر 1 شکر. نمبر 1 شکر کس چیز کا وہ آپ کو بھی پتا چلے گا. نمبر 2 توبہ کس چیز سے وہ آپ کو بھی پتا چلے گا. نمبر 3 ارادہ کس چیز کا وہ آپ کو بھی پتا چلے گا. توبہ نہیں, شکر, توبہ, ارادہ. شکر, توبہ, ارادہ. اب یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھ کر کے درود شریف پڑھیں, مختصر سی دعا کریں گے اور اسی پر ہماری یہ مجلس اینڈ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.